جب 17ویں صدی میں گیلیلیو اور چرچ کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے تو عارضی طور پر چرچ نے گیلیلیو کو اور گیلیلیو کے خیالات کو دبا دیا۔ اس میں وہ کامیاب تھے، مگر آخری جیت سائنس کی ہی ہوئی۔ صرف چرچ نے یہی اکمپلش کیا، یہی حاصل کیا کہ وہ خیالات جو کہ انسانیت کو آگے کی طرف لے کر جا رہے تھے، جو سائنس پر مبنی تھے، ان کو اٹلی سے دھکیل مارا اور وہ آہستہ آہستہ بذریعہ جرمنی، ایمسٹرڈیم، انگلینڈ اور پھر فرانس، یورپ کے اندر گھوم گھما کر پھیل ہی گئے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آج کل ہمیں ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن یعنی ڈارون کا نظریہ ارتقاء کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوڈو سائنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ در حقیقت نہ صرف ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہمارے دین و مذہب کے خلاف ہے، بلکہ یہ بھی کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء سائنس کے اعتبار سے بھی ایک فیری ٹیل ہے، غلط ہے، بالکل ہی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انفیکٹ یہ بات صریحاً بالکل جھوٹ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس نے ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کو نہ صرف قبول کر لیا ہے بلکہ اس میں بہت ساری مزید ترقی بھی کی گئی ہے۔ اور جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ ڈارون نے جو اپنی کتاب لکھی اوریجن آف دی اسپیشیز، اس کے کئی پہلو غلط بھی ثابت ہوئے، مگر اس کی جو مین آرگیومنٹ تھی وقت نے، یعنی کہ پچھلے 150 سال کی سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ نے ان کو درست ثابت کیا۔ اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا دی ایوولوشن آف ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن، یعنی کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء کا بذات خود کیا ارتقاء ہوا، کیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیا کیا شواہد اس کے حوالے سے دریافت کیے گئے اور کیا کیا چیزیں نئی دریافت کی گئیں، اور مزید یہ کہ کن نکات پر ڈارون درست ثابت ہوئے اور کن نکات پر ڈارون درست ثابت نہیں ہوئے۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈارون کی تھیوری کو ہم سمجھ لیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اس کو کہنا در حقیقت نامکمل ہے۔ ارتقاء کا تصور تو نہ صرف ابن خلدون بلکہ ان جیسے ڈھیر سارے فلسفیوں نے دے دیا تھا، دریافت کر لیا تھا۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ قدرت کے اندر اور انسانوں کے اندر، تاریخ کے اندر بھی ارتقاء ہوتی ہے۔ ارتقاء سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس میں بتدریج اور آہستہ آہستہ تبدیلی آئے۔ ڈارون نے جو نئی بات کی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ قدرت کے اندر ایک اپنا پروسیس ہے جس کے ذریعے ارتقاء کا عمل اثر انداز ہوتا ہے، جس کو اس نے کہا ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن، یعنی قدرتی انتخاب کے نتیجے میں ایوولوشن ہو رہی ہے، ارتقاء ہو رہی ہے۔ ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ نیچرل سلیکشن والا حصہ ہے۔ ارتقاء کو تو بہت سارے لوگ ویسے ہی قبول کر چکے تھے۔ تو یہ نیچرل سلیکشن کا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آئیے سب سے پہلے بآسانی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈارون کی تھیوری کے در حقیقت صرف 2 ہی پریمیسز ہیں۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایکچولی ڈارون کی تھیوری انتہائی سمپل ہے، سمپلسٹک نہیں مگر سمپل ہے، کیونکہ اس کے صرف 2 ہی پریمیسز ہیں، یعنی اس کے 2 ہی اصول ہیں۔ اگر ان 2 باتوں کو آپ قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے ان 2 باتوں سے ہی منطقی طریقے سے ڈارون کی تھیوری کے نتیجے پر آپ پہنچ جائیں گے، اور پھر ظاہری بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حقائق کے قریب ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈارون، جیسے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، تمام لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، تو ڈارون نے کہا کہ جب بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو نہ تو وہ اپنے ہو بہو باپ پر جاتی ہے، نہ ہی ہو بہو اپنی ماں پر جاتی ہے، بلکہ اولاد میں کچھ فیچرز ماں پر ہوتے ہیں، کچھ فیچرز باپ پر ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہو سکتا ہے ہمارے دادا دادی نانا نانی پر ہوں، یا پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی پر بھی ہوں۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہی ہے کہ یہ خصوصیات اور ان میں تبدیلی نہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے بلکہ یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے اور پودوں میں بھی ہوتی ہے۔
عرض یہ ہے کہ بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر سیکشول ریپروڈکشن ہو، یعنی کہ جس میں دو جنس کے ملنے کے نتیجے میں ایک اولاد پیدا ہو، اس میں ہمیں یہ ویریشن نظر آتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جہاں پہ ہمیں سیکشول ریپروڈکشن نہیں نظر آتی، ہمیں سمپل ریپروڈکشن نظر آتی ہے، جس طرح سیل ڈویژن میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک ہی قسم کی چیز دو میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک ہی چیز دو میں بٹ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے بالکل کم و بیش برابر ہوتے ہیں۔ ڈارون کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یہ ویریشن کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے میکنزم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے۔ وہ ساری سائنٹیفک ایکسپلینیشن تو ہمیں جا کے 20ویں صدی میں پتہ چلی، مگر بہرحال یہ آبزرویشن تو سب کرتے تھے، سب کو نظر آتا تھا کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈارون نے جو دوسرا اصول بیان کیا وہ اس نے تھامس میلتھوس کے اس مضمون سے اخذ کیا، جس میں تھامس میلتھوس نے یہ کہا کہ انسان کی آبادی بہت تیزی سے آگے بڑھتی رہتی ہے اور وسائل کی کمی ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسانی تاریخ میں کئی جگہ ہمیں فیمنز اور فاقے نظر آتے ہیں۔ تھامس میلتھوس کی یہ آرگیومنٹ تو غلط ثابت ہوگی، کسی اور وقت آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا، مگر چارلز ڈارون کو اس میں سے یہ بات بہت ہی دلچسپ لگی کہ وسائل کے لیے ایک مقابلہ ہے، قدرت کے اندر جو وسائل موجود ہیں ان کے لیے جانوروں کے درمیان اور انفرادی جانوروں کے بھی درمیان ایک مقابلہ جاری رہتا ہے۔ وہ جانور جو کہ قدرتی وسائل حاصل کر سکے، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو کھانا دلوا سکے، وہ اپنے آپ کو پانی دلوا سکے، وہ کوئی رہن سہن کا بندوبست کر سکے یا کوئی ایسی جگہ تلاش کر سکے جہاں وہ رہتا ہو اور محفوظ رہ سکے، تو وہ جانور زندہ رہے گا۔ اور وہ جانور جو کہ کھانا پینا نہیں اخذ کر سکتا قدرت سے، یا اس جد و جہد میں، اس تگ و دو میں، اس کمپٹیشن میں، اس مقابلے میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ مر جائے گا۔ قدرت بڑی اس حوالے سے ظالم شے ہے کہ وہ کسی کو بخشتی نہیں۔ اس قدرت کے اندر آپ کو اپنے وسائل خود تلاش کرنے پڑتے ہیں، حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ اب جو مختلف جانور قدرت میں رہتے ہیں ان کی بھی خصوصیات ہیں۔ جن جانوروں کی ایسی خصوصیات ہیں جن کے نتیجے میں وہ کھانا پینا اور ریپروڈکشنز بآسانی کر سکتے ہیں، وہ تو زندہ رہیں گے، اور جو جانور کھانا حاصل نہیں کر سکتے، جو جانور پانی حاصل نہیں کر سکتے، یا کسی وجہ سے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، یا ریپروڈکشن اگر کرتے بھی ہیں یعنی اولاد پیدا کرتے بھی ہیں تو وہ اولاد زندہ نہیں رہتی، یا اس اولاد کو وہ زندہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے، وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ انگریزی میں ہم کہیں گے وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، وہ مزید زندہ نہیں رہیں گے۔ تو ان دو پروسیسز کے نتیجے میں، یعنی ایک طرف یہ کہ قدرت خود بخود ایک ڈائیورسٹی پیدا کر رہی ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو کہ قدرت میں جو وسائل ہیں کیونکہ وہ کم ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام جانوروں کے درمیان کیا ہے، ایک سخت ترین مقابلہ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کا، زندہ رہنے کا مقابلہ ہے۔ تو بہت سارے جانور اس کے اندر سے ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور کچھ جانور ان میں سے زندہ رہیں گے، باقی تمام تر جانور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یعنی ایکسٹنکشن بھی اس پروسیس کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ویسے تو اس قسم کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، کہ ایسے جانور کو لے لیجئے جو کہ درختوں کے پتے کھاتا ہے، فرض کریں۔ اب اسی جانور میں سے وہ فرد، یعنی کہ وہ انفرادی جانور جس کی گردن تھوڑی لمبی ہوگی، اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اونچے پتے بھی کھا سکے گا اور نیچے والے پتے بھی کھا سکے گا، گردن نیچے کر کے نیچے والے پتے کھا لے گا، گردن اوپر کر کے اوپر والے پتے کھا لے گا۔ تو جس جانور کی گردن لمبی ہوگی وہ جانور زیادہ خوراک حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، اور جس جانور کی گردن چھوٹی ہوگی اس بیچارے کو خوراک بھی کم ملے گی، وہ اتنا تندرست و توانا بھی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی زندگی بھی چھوٹی ہو، شاید وہ ریپروڈیوس بھی نہ کر سکے۔ تو اس طرح سے جو جانور درختوں کے پتے کھاتے ہیں، ان جانوروں میں جو لمبی گردن والے جانور ہوں گے وہ زندہ رہنے میں کامیاب ہوں گے، اور چھوٹی گردن والے جانور جو ہیں وہ خود بخود کمپٹیشن کے نتیجے میں ختم ہو جائیں گے۔
تو آہستہ آہستہ جیسے ہم نسلوں میں آگے جائیں گے، جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، تو یہی جانور بچیں گے جن کی لمبی سے لمبی گردن ہوگی، یعنی ایک قسم کے وہ جراف بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت بھی انتخاب کر رہی ہے، ایک معنوں میں کانشیسلی نہیں انتخاب کر رہی، سوچ کے انتخاب نہیں کر رہی، مگر قدرت کی وجہ سے اور اس میں وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی ایک انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے، انتخاب کا عمل چل رہا ہے، جس میں وہ جانور جن کے پاس ایسی خصلتیں ہوں جو کہ اپنا کھانا پینا بھی پورا کر سکتے ہیں اور اولاد بھی پیدا کر سکتے ہیں، وہ زندہ رہیں گے اور باقی سب جانور ختم ہو جائیں گے۔ انگریزی میں ہم کہیں گے نیچر سلیکٹس فار ٹریٹس دیٹ انہانس سروائیول اینڈ ریپروڈکشن۔ ایک لمبے عرصے میں ہمیں یہی نظر آئے گا کہ وہ جانور جن کی ایسی خصوصیات ہیں، ایسے فیچرز ہیں، ایسے ٹریٹ ہیں، ایسی خصلتیں ہیں جو کہ قدرت میں ان کو ایک ایڈوانٹیج دیتی ہیں، ان کو فائدہ دیتی ہیں، وہ بچ جائیں گی اور وہ خصلتیں زندہ رہیں گی، اور وہ خصلتیں جو کہ ان کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی ہیں، وہ والے جانور ختم ہو جائیں گے۔ سو نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں اسپیشیز کے اندر بھی قدرت کے حوالے سے ایک موافقت پیدا ہوگی، اڈیپٹیشن پیدا ہوگی، یعنی وہ اسپیشیز جو اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں وہ بچیں گی، اور وہ اسپیشیز جو اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ، قدرت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، وہ نہیں بچیں گی۔ اس کو اسی طرح سوچئے کہ جیسے اگر آپ کسی زمین میں پانی گرائیں گے تو جن جگہوں میں زمین میں تھوڑی سی گہرائی ہے، پانی فوراً وہاں پہ بہہ جائے گا، اور جہاں پہ زمین تھوڑی سی اونچی ہے پانی وہاں نہیں بہہ سکے گا۔ اسی طرح میں قدرت کے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ قدرت میں بھی کئی گرووز ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گروو ان لوگوں کے لیے ہے، ان جانوروں کے لیے جو درخت کے پتے کھاتے ہیں، ایک گروو ان کے لیے جو زمین میں گھس کر وہاں سے خوراک تلاش کرتے ہیں، ایک گروو ان کے لیے ہے جو گھاس کھاتے ہیں، ایک گروو ان کے لیے ہے کہ جو گھاس کھاتے ہیں وہ ان کو کھا لیتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ قدرت کے اندر کئی ایسے گرووز ہیں، اور نئے گرووز بھی زندگی خود سے تلاش کر کے ایسی چیزیں پیدا کرتی جو ان گرووز میں فٹ ہو جائیں، اور جو گروو پہ پورا نہیں بیٹھتا، جو قدرت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، جو قدرت میں اپنے وسائل تلاش نہیں کر سکتا، جو سروائیو نہیں کر سکتا، جو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، وہ بتدریج ختم ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں ڈفرینشیشن آف دا اسپیشیز نظر آتی ہے۔ اسی پروسیس کے نتیجے میں ایک پروسیس ہے ویریشن کا، اور دوسرا پروسیس ہے کئی اسپیشیز کو ختم کرنے کا۔ تو اس طرح سے جو بیچ والی ٹرانزیشنل قسم کی اسپیشیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی، اور آپ کو ڈسٹنکٹ مختلف قسم کی اسپیشیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی چارلز ڈارون کی تھیوری، مگر اہم بات یہ ہے، اور آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، کہ چارلز ڈارون آپ کو اوریجن آف لائف کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، بلکہ یہ ان کا موضوع ہی نہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے اوریجن آف دا اسپیشیز، انواع کی شروعات کیسے ہوئیں، یہ اصل میں ان کا اصل مدعا ہے، یہ ان کی اصل آرگیومنٹ ہے۔ اوریجن آف لائف کیسے ہوئی، اس کا جواب شاید آپ کو کسی اور قسم کی فیلڈ میں ملے، کسی اور سے ملے، چارلز ڈارون اس کو پرووائڈ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ بھی دلچسپ ہے کہ آپ نے نو ڈاؤٹ دیکھا ہوگا وہ انفوگرافک جس کے اندر ایک بندر ہوتا ہے ایک طرف اور آخر میں ایک انسان ہوتا ہے، اور اس میں کئی ٹرانزیشنل آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں جو بتدریج آہستہ آہستہ انسان میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ چارلز ڈارون نے اوریجن آف ہیومنز پہ بھی کچھ نہیں لکھا۔ جی ہاں، اس نے شاید یہ سمجھا کہ یہ بہت کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں لکھوں گا۔ وہ بات کر رہا تھا پودوں کی، وہ بات کر رہا تھا مختلف جانوروں کی، اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ورائٹی ہمیں نظر آتی ہے فطرت کے اندر، قدرت کے اندر، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ وہ جو آئیڈیا ہے کہ انسان بھی ایک قسم کا بندر ہے، یا ہمارے اینسسٹرز جو ہیں وہ بھی ایپس تھے، ہم بھی ایک قسم کے ایپ ہیں، اس تھیوری کو در حقیقت تھامس ہکسلے نے ایجاد کیا، دریافت کیا اور لوگوں کے سامنے رکھا، اگرچہ یہ ڈارون کی تھیوری آف نیچرل سلیکشن کے ساتھ مفاہمت
ضرور رکھتا ہے۔ اب آپ ضرور یہ کہیں گے ٹھیک ہے سر، یہ باتیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، ہمیں ادھر ادھر سے سنائی دیتی ہیں، مگر ہمیں ثبوت دیجئے، شو اس دی ایویڈنس۔ کیا ثبوت ہے کہ ڈارون کی تھیوری واقعی درست ہے یا شاید یہ ایک فیری ٹیل ہی ہو؟ ڈارون خود اپنی کتاب دی اوریجن آف دا اسپیشیز میں، دا ویریشن آف اینیملز اینڈ پلانٹس انڈر ڈومیسٹیکیشن میں، اپنے پہلے باپ میں ہی اس کا پہلا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ وہ جانور جن کو انسان نے پالتو بنا لیا ہے اور ہزاروں سالوں سے ہم ان کو بریڈ کر رہے ہیں، یعنی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے جانور کی کس جانور کے ساتھ کراسنگ ہوگی، میٹنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوں گے، اولاد پیدا ہوگی۔ یہ فیصلے بریڈرز کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ ہم جان بوجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ گائے جو ہے یہ بہت دودھ دیتی ہے، اس گائے کو میں کراس کروں گا اس بل کے ساتھ، وہ بڑی تگڑی بل ہے تو اس کے نتیجے میں ایسی اولاد پیدا ہوگی جو مجھے زیادہ سے زیادہ دودھ دے گی۔ یہ پروسیس بہت عرصے سے جاری و ساری ہے، یہ ہمارے پالتو جانور ہیں، اور ان پالتو جانوروں کے اندر ہم نے بہت بڑی تبدیلی متعارف کروائی ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے 30-40 ہزار سال پہلے ہم نے بھیڑیے کو اپنا پالتو کتا بنا لیا، اور پھر اس کتے کی بریڈنگ ہم 30,000 سال سے کرتے آئے ہیں، اور آج ہمارے پاس ایسے بھی کتے ہیں جو کہ ایک ٹی کپ کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں، جن کو ہم ٹی کپ پپی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ٹی کپ پپی ہے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کا نانا پرنانا پردادا پردادا پرنانا پرنانا ایک بھیڑیا تھا؟ ہرگز آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر واقعی یہ ایک حقیقت ہے۔ انفیکٹ تمام نسلیں کتوں کی جتنی بھی ہیں جو پالتو کتے ہیں، ان نسلوں کو انسانوں نے بذات خود بنایا ہے۔ اسی طرح مرغیوں کے لیے بھی یہ بات درست ہے، یہی بات بکریوں کے لیے بھی درست ہے، شیپ کے لیے بھی درست ہے، گائے بھینسوں کے لیے بھی درست ہے، مجھوں کے لیے بھی درست ہے۔ ایون آپ اندازہ کریں کہ جو روٹی آپ کھاتے ہیں اس کو بھی ہم نے تبدیل کیا ہے، اس کو بھی ہم نے ایسے بریڈ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اناج ملے۔ جو چھلی ہم بناتے ہیں اس کو بھی ہم نے مخصوص طریقے سے بریڈ کیا، ڈیولپ کیا۔ جو کاٹن آپ پہنتے ہیں اس کو بھی ہم نے بریڈ اور ڈیولپ کر کے بنایا ہے۔ یعنی یہ جو پروسیس ہے جس کو ہم آرٹیفیشل سلیکشن کہیں گے، آرٹیفیشل اس وجہ سے کیونکہ ہم نے خود وہ سلیکشن کی ہے کہ ہم اس کتے کو اس کتے کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ پروسیس تو ہم خود کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ کو لاہور شہر، اندرون شہر جانے کا کبھی موقع ملا ہو تو ایک زمانے کے اندر لاہوریوں کو بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ پجنز نہ صرف پالیں بلکہ ان کو بریڈ کریں، اور انہوں نے کئی قسم کی ورائٹی آف پجنز بریڈ کر کے بنائی بھی ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہو۔ انفیکٹ ہم چارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سائنٹسٹ نے کیا ہوا ہے کہ جو کتے اور بلیاں اور مختلف ہمارے پالتو جانور ہیں جو فارمز پہ رہتے ہوں یا ہمارے گھروں میں رہتے ہوں، ان کو ہم نے کس طرح سے سلیکٹیو بریڈنگ کے ذریعے ان کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے، اس کا پورا چارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک طرف آپ کو ولف نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف آپ کو اسپٹس بریڈ، ٹوئے ڈاگز، اسپینیل، سینٹ ہاؤنڈز بھی نظر آ رہے ہیں، ورکنگ ڈاگز، میسٹیوز نظر آ رہے ہیں، ٹیریئرز نظر آ رہے ہیں، ریٹریورز، ہرڈنگ ڈاگز، سائٹ ہاؤنڈز، ٹی کپ پپیز، ہر قسم کے چواواز وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ چواوا جو ہے وہ ولف سے نکلا ہوا ہے؟ بٹ اٹ از دا ٹروتھ۔ یہ جو گھر کی بلی ہے اور شیر ہے یہ بھی ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سوچیں آپ۔ تو اس طرح سے ہم نے خود وہ پروسیس کیا ہے۔ ڈارون صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروسیس ہم خود کرتے آئے ہیں، ہم جانتے ہیں اس پروسیس کے بارے میں، وہ پروسیس نیچر بھی کرتی آئی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم کانشیسلی اس پروسیس کو کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریٹ ہمیں پسند ہے، یہ خصوصیت ہمیں پسند ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اولاد میں وہ خصوصیت لازمی ہو۔ جس میں وہ خصوصیت نہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس جانور کو دفع کرو، ہم نے اس کو آگے بریڈ نہیں کرنا۔ اسی جانور کو بریڈ کرتے ہیں جس کی خصوصیات ہمیں پسند ہوں، اور اس طرح ان خصوصیت کے جانور جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی نسل بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ایویڈنس دیکھیے، 19ویں صدی میں جب انڈسٹریل ریولوشن تیزی سے انگلینڈ کے اندر پھیلتا چلا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ آبزرو کیا کہ سفید موت تو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سفید موت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک نئی بریڈ موتس کی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جو کالے ہیں۔ اس سے پہلے 19ویں صدی سے پہلے کالے موتس کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کالے موتس کہاں سے آ گئے؟
سائنٹسٹ نے اس پہ تحقیق کرنی شروع کی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ انڈسٹریل ریولوشن میں فیکٹریوں کی چمنیوں سے اتنا جو دھواں نکل رہا تھا جو دیواروں پر بھی کالک پیدا کر دیتا تھا اور درختوں پر بھی کالک پیدا کر دیتا تھا، بلکہ زمین پر بھی کالک پھیلا دیتا تھا. اس کالک میں وہ موتس جو کہ سفید تھے صاف صاف دکھائی دیتے تھے، اور وہ موتس جو بتدریج تھوڑے سے گاڑے تھے وہ اتنے صاف دکھائی نہیں دیتے تھے. تو پھر جو سفید ترین موت سے سب سے پہلے ان کا شکار ہوا، ان کو صاف نظر آ جاتا تھا کہ سفید موت کہاں پہ ہے، اور ان کے پریڈیٹرز لہٰذا سفید موتس کو جلدی کھا جاتے تھے، ان کو ختم کر جاتے تھے، اور جو ڈارکر سکنڈ موتس تھے وہ زندہ رہ جاتے تھے. تو لہٰذا پوری موت پاپولیشن کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور موتس جو پہلے سفید ہوا کرتے تھے اب وہ کالے پیدا ہونے شروع ہو گئے، بلکہ ان کی پوری ٹرانزیشن ہو گئی. یقین نہیں آتا تو ریفرنس آپ کے سامنے ہے، BBC کا آرٹیکل بھی آپ نے سامنے. انہوں نے انفیکٹ وہ میوٹیشن بھی ڈسکور کر لی کہ وہ کون سی جینیٹک میوٹیشن تھی جس کے نتیجے میں سفید موتس جو ہیں وہ کالے ہو گئے. اور ایویڈنس دیکھیے، اینٹی بایوٹکس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. کھانسی لگ جائے ہم اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں، نزلہ ہو جائے ہم اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں، کوئی شدید چوٹ ہو ہم تب بھی اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں. ہمیں اینٹی بایوٹکس کھانے کا بہت شوق ہے. اس کی وجہ یہ کہ اینٹی بایوٹکس بہت جلدی بیکٹیریا کو ختم کر دیتی. مگر آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں آلریڈی کہ اینٹی بایوٹکس اگر ایک سیٹ آف بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بیکٹیریا اس میں بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ بیکٹیریا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا اس اینٹی بایوٹک سے نہیں مرتا. وہ والا بیکٹیریا جو نہیں مرتا وہ ریپروڈیوس کر جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ ریپروڈیوس کرتا چلا جاتا ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اور جو بیکٹیریا اینٹی بایوٹک سے مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے، وہ اسٹرین مر جاتا ہے. ہمیں کیا پھر نظر آتا ہے اس کے نتیجے میں کہ ایسے بیکٹیریا ہم خود بخود پیدا کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس لے کر، جو کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے پھر کہ ایک اینٹی بایوٹک آپ کھاتے ہیں بیکٹیریا نہیں مرتا، پھر آپ اینٹی بایوٹک چینج کرتے ہیں، کوئی اور اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، پھر اس سے شاید مر جائے، اگر نہیں مرتا پھر آپ چینج کرتے ہیں، پھر آپ چینج کرتے ہیں. تو ہم اینٹی بایوٹکس کھانے کے نتیجے میں بیکٹیریا کے اندر ایک ایوولوشنری پروسیس انلیش کر رہے ہیں. بیکٹیریا کے اندر ایک ایوولوشنری پروسیس جاری و ساری ہے کیونکہ ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے پھرتے ہیں. کیسی دلچسپ قسم کی بات ہے. ایک اور مثال لے لیجئے، ڈارون کی فنچز جو کہ ایک پرندہ ہے. تصویر آپ کے سامنے ہے. اب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے، نمبر 1 کو دیکھیں، نمبر 2 اس کے قریب قریب ہے، نمبر 3 اس سے اور زیادہ دور ہے، نمبر 4 تو بالکل ہی مختلف پرندہ لگتا ہے، اس کی تو بیک ہی بالکل مختلف ہے. تو یہ جو اس کی چونچ ہے اس کی مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ پرندہ ایک ہی ہے، ایک ہی اسپیشیز سے پیدا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فنچز، یہ پرندے ورمز کھا رہے تھے، جہاں پہ ورمز زیادہ تھے وہاں پہ ان کی بیکس ورمز کے لیے ڈیولپ ہو گئیں، کیونکہ وہ بیکس جو کہ ورمز کو نکالنے میں کامیاب تھیں، جو کہ جن کی چونچ ایسی تھی کہ وہ ورمز کے شکار میں کامیاب تھیں، وہ زندہ رہیں. اور جہاں پہ وہ بیکس تھیں جو کہ ورمز کو کھانے میں کامیاب نہیں تھیں وہ ختم ہو گئی. مگر اسی طرح کیا ہوا کہ وہ بیکس جو کہ سیڈز کھا رہی تھیں وہ والے جانور کامیاب ہو گئے. جو سیڈ کھانے والی فنچ تھی وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں نکل پڑی، اس کی ایوولوشن اور ہوئی. اور جو ورمز کھانے والی فنچز تھیں ان کی ایوولوشن بالکل مختلف ہو گئی. ڈائٹ کی وجہ سے نہیں، مگر اس ڈائٹ کو حاصل کرنے کی جو آپ کو خصوصیات چاہیے تھیں، جو فیچرز چاہیے تھے، جو ٹریٹ چاہیے تھے، وہ سروائیو کر گئیں. دوسرے والے بیچ والے مر گئے، اور اس کے نتیجے میں جو فنچز تھیں وہ ڈائیورسیفائی کر گئیں اور ان کی بیکس بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئیں. اگر اس پہ بھی آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو جان اینڈلر کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، نیچرل سلیکشن ان دا وائلڈ، پرنسٹن یونیورسٹی پریس کی 1986 میں چھپی ہوئی. آگے دیکھیے کہ ہمارے پاس فاسل ریکارڈ بھی موجود ہے، اور اس فاسل ریکارڈ میں وہ جو ٹرانزیشن ہے، یعنی ایک جانور سے دوسرے جانور کے اندر جو تبدیلی ہے، ایک آپ کہہ لیں انواع سے، ایک قسم کی اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز میں جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس کے درمیان والا جانور کے فاسلز بھی ہم نے دریافت کر لی. جی ہاں، جس کو ہم ٹرانزیشنل فاسل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈائناسور کا تو آپ نے سنا ہوگا، پرندوں کا بھی آپ نے سنا ہوگا. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ ڈائناسور سے ہی نکلے ہیں؟ ڈائناسورز ان کے اینسسٹرز ہیں. اگر آپ اس بات کو نہیں جانتے تو آپ کو دلچسپ بات ایک اور بتاتا ہوں، اور وہ یہ
کہ ان دونوں کے درمیان یعنی ڈائناسورز اور پرندوں کے درمیان جو بیچ والا کریچر تھا، جو کچھ حد تک ڈائناسور بھی لگتا تھا اور کچھ حد تک پرندہ بھی لگتا تھا، اس کے فاسلز بھی ہم نے نکال لیے، دریافت کر لیے. یہ ٹرانزیشنل فاسلز ہمارے پاس موجود ہیں. وہ جو بیچ والا جانور تھا وہ سروائیو نہیں کر سکا کیونکہ وہ ویل اڈیپٹڈ نہیں تھا اپنی انوائرمنٹ میں، وہ ختم ہو گیا. ڈائناسورس تو بذات خود ہی ختم ہو گئے. اگر آپ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں 60 ملین ایئرز اگو ایک بہت بڑا ایسٹرائڈ آ کے لگا دنیا میں تڑل کر کے. ایسے تھا جیسے کئی نیوکلیئر بامز کی ایکسپلوژن ہو گئی ہو، جس سے پوری دنیا کا ایٹماسفیئر تبدیل ہو گیا، اور اس ایٹماسفیئرک تبدیلی کے نتیجے میں ڈائناسورز مارے گئے. اور کیونکہ ڈائناسورز ختم ہو گئے، ایکسٹنکٹ ہو گئے، اس ایٹماسفیئر میں وہ اڈیپٹ نہیں کر سکتے تھے. میملز اس نئے ایٹماسفیئر میں اڈیپٹ کر سکتے تھے، تو میملین کریچرز، میملز جو ہیں انہوں نے تھرائیو کیا اور وہ انفیکٹ آگے آ گئے. پھر مزید ہمیں دلچسپ بات یہ پتہ چلتی ہے فاسل ریکارڈ میں کہ جیسے آپ فاسل ریکارڈ میں نیچے چلے جاتے ہیں، زمین میں آپ نیچے چلے جاتے ہیں، تو جس قسم کے جانور آپ کو زمین کی تہہ میں، ڈیپ تہہ میں نظر آتے ہیں، بہت گہرائی میں نظر آتے ہیں، وہ بہت ہی سمپل قسم کے جانور ہیں. اور جیسے جیسے آپ اوپر آتے چلے جاتے ہیں زمین کی مختلف جیولوجیکل لیئرز میں، آپ ان تہوں میں اوپر آ جاتے ہیں، تو آپ کو مزید اور مزید کمپلیکس لائف نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو آپ کو لائف سمپلر اور سمپلر نظر آئے گی، اور جیسے جیسے آپ آگے آئیں گے تو اس کی کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی. یہ بھی مزید ثبوت ہے ایوولوشن کا. ان فیکٹ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ سائنٹسٹ نے اس ساری چیز کو ٹوٹلی میپ آؤٹ کر لیا ہے. کون سے جیولوجیکل لیول میں کس قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، اور وہ کتنے ہزار سال یا کتنے ملینز آف سال پرانے ہیں، یہ سب چیزیں انہوں نے میپ آؤٹ کر لی ہیں. یقین نہیں آتا تو اس میپ کو آپ دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو ایک طرف ٹائم ان ملینز آف ایئرز بھی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کو وہ پوری ٹیکسونومی نظر آ رہی ہے، مختلف قسم کے جانوروں کی اور ان کی سپیشیز کی، اور کون سا جانور کب ایمرج کیا اور کیسے ایمرج کیا اور کہاں سے نکلا، یہ سب کچھ بھی سائنٹسٹ نے میپ آؤٹ کر لیا. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سر مگر فاسل ریکارڈ میں تو بہت سارے مسنگ لنکس ہیں. آف کورس مسنگ لنکس ہیں. اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، فاسل صرف تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب جانور کی وفات کے بعد وہ فوری طور پہ دفن ہو جائے. اگر وہ سرفیس پہ پڑا رہے گا، اگر اس کی لاش سرفیس پہ پڑی رہے گی یا وہ پلانٹ سرفیس پہ پڑا رہے گا، تو وہ فاسل نہیں بنے گا، بلکہ وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا، وہ سوئل کا حصہ بن جائے گا ڈیکمپوز ہو کے. دوسری بات، فاسل صرف وہاں پر بنتے ہیں جہاں پہ لو آکسیجن لیول ہو، انتہائی لو آکسیجن لیول ہو. جہاں پہ بھی آکسیجن زیادہ ہوگی، مٹی کے اندر مثال کے طور پہ آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ مٹی جہاں پہ گھاس اگتی ہے وہاں پہ تو آکسیجن ہوتی ہے، تو ایسی مٹی کے اندر فاسل نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں آکسیجن اتنی زیادہ ہے کہ وہ پوری کی پوری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے فاسلز ہر جگہ پیدا نہیں ہوتے، اور جانور بھی ایسے ہیں جو کہ فاسل ریکارڈ نہیں چھوڑتے، کیونکہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کی سافٹ باڈیز ہیں، ان کے بونز بھی ایسی ہیں جن کو ہم سافٹ بونز کہیں گے. ایسے جانور کبھی بھی کسی قسم کی کوئی فاسل ریکارڈ نہیں چھوڑ کے جا سکتے، کیونکہ ان کی ہڈیاں، ان کی پوری باڈیز جو ہیں مکمل طور پہ فوری طور پہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. وہ اتنے سافٹ ہیں کہ وہ فاسلز چھوڑ ہی نہیں سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں کہ جن لوگوں نے فاسلز کو دریافت کیا ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھا ہے کہ کتنے فاسلز کہاں پہ؟ آف کورس ناٹ. اب یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں. اب کوئی بندہ آ کے مجھے یہ کہا کہ جی میں آپ کے گھر کے نیچے جو ہے وہ سرنگ بنانا چاہتا ہوں فاسلز نکالنے کے لیے، تو میں کہوں گا بھائی جان کہیں اور جا کے آپ کریں نا، یہاں تو کرنے کی اجازت نہیں آپ کو دوں گا. جہاں پہ بھی گھر ہوگا، جہاں پہ بھی آبادی ہوگی، وہاں پہ آپ فاسلز تو نہیں جا کے نکال سکتے. تو ان فیکٹ دنیا کا ایک ٹائنی فریکشن ہے، دنیا کا وہ حصہ جہاں سے لوگوں نے فاسلز نکالے، وہ انتہائی چھوٹا حصہ ہے. دنیا کے تمام حصوں سے فاسلز نکالنے میں سائنٹسٹ کامیاب نہیں ہیں. یہ تو ایک نیڈل ان دا ہیسٹیک والی بات ہے. اور آخر میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کی جو تہیں ہیں وہ ہلتی رہتی ہیں.
ان کے ہلنے کے نتیجے میں ٹیوٹونک پلیٹس اور جیولوجیکل موومنٹ کے ہلنے کے نتیجے میں ہی پہاڑ بھی پیدا ہوتے ہیں, ہلنے کے نتیجے میں ہی زلزلے بھی آتے ہیں, ہلنے کے نتیجے میں ہی والکینک ایرپشنز بھی ہوتی ہیں. یہ سب چیزیں جیولوجیکل موومنٹ کے نتیجے میں ہوتی ہیں, اور یہی جیولوجیکل موومنٹ ڈھیر ساری فاسلز کو تباہ بھی کر جاتا ہے, ختم کر جاتا ہے, ان کو توڑ دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مکمل فاسل ریکارڈ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فاسل ریکارڈ کبھی بھی ایگزیکٹ ہوتا ہی نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مکمل فاسل ریکارڈ کیوں نہیں ہے, وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ فاسل ریکارڈ جو ہے وہ بذات خود ایسے نہیں بنتا کہ جو بھی جانور مر جائے گا وہ کوئی نہ کوئی فاسل چھوڑ کے جائے گا. ایسا میرے دوستوں اگر ہوتا تو شاید ہمارے پاس مکمل فاسل ریکارڈ ہوتا, مگر ایسا ہے نہیں. فاسل کبھی کبھار پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ کہ اس میں مسنگ لنکس بھی رہتے ہیں. مگر اس کے باوجود کہ فاسل ریکارڈز میں مسنگ لنکس ہیں اور رہیں گے, مگر پھر بھی ہمیں نیومرس ایسی فاسلز ملی ہیں, لاتعداد ایسی فاسلز ملی ہیں جو کہ ایک سپیشیز اور دوسری سپیشیز کی درمیان ہے, جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی, جو کہ ڈائناسور اور برڈز کے درمیان ہے اینڈ سو آن, جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں بہرحال کہ یہ ٹرانزیشنل فاسلز موجود ہیں, جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایسے بھی کریچرز کسی زمانے میں ایگزسٹ کرتے تھے جو کہ نہ تو مکمل طور پہ ڈائناسورس تھے, نہ تو مکمل طور پہ وہ برڈز تھے, مگر ان کے درمیان تھے, مگر وہ اب ختم ہو گئے. اگلی ایویڈنس ایوولوشن کے حق میں یہ ہے کہ جب آپ مختلف جانوروں کے بون سٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہومولوگس ہیں, یعنی کہ وہ ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے یہاں پہ کہ گھوڑے کا ہوف کے اندر جو ہڈیاں ہیں اس کے اندر بھی آپ کو وہی 5 ہڈیاں ملیں گی جو کہ انسان کے ہاتھ کے اندر ملتی ہیں, اور پرندے کے اندر بھی آپ کو وہی ہڈیوں کی فارمیشن ملیں گی جو ہمارے ہاتھ میں ملتے ہیں. بلکہ چمگادڑ کے جو پر ہیں اس کے اندر بھی آپ کو وہ پھیلی ہوئی 5 لمبی لمبی انگلیاں نظر آئیں گی جو کہ ہمارے اندر ہیں. تو یعنی کہ جو لمز ہیں ہیومنز کے اندر, کیٹس کے اندر, ایون ویلز کے اندر, جو کہ obviously آپ جانتے ہیں میملز ہیں, سمندروں میں رہتی ہیں, اور بیٹس کے اندر, وہ ایک جیسے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے مختلف جانوروں کے بون سٹرکچرز بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہوں؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک جانور سے ہی دوسرا جانور ڈیولپ ہوا ہے, پیدا ہوا ہے. مزید پھر یہ بون سٹرکچر کے علاوہ آپ کو ویسٹیجیل سٹرکچرز بھی نظر آتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ ایوولوشن کے نتیجے میں ہمیں کئی ایسے آرگنز اپنی باڈی میں نظر آتے ہیں جن کا آج کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے. میں اس کی زندہ مثال ہوں کہ میرے پیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نشان ہے اتنا بڑا جہاں سے میرا اپینڈکس نکالا گیا تھا. وہ آرگن میرے جسم سے نکال دیا گیا ہے, وہ آرگن میرے جسم سے نکال دیا گیا ہے, اور میں پھر بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوا. بلکہ شاید اگر وہ آرگن نہ نکالا جاتا تو میں مر جاتا پہلے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا آرگن میرے جسم میں موجود ہے جس کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی؟ تو انفیکٹ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آرگن سروائیو کر رہا ہے اس وقت سے جب کہ میرے اینسسٹرز ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کو اس آرگن کی ضرورت تھی. مگر آہستہ آہستہ ایوولوشن کرتے ہوئے جب میں ایک تبدیل شدہ شکل میں پیدا ہوا تو مجھے اب اس آرگن کی ضرورت نہیں تھی, اگرچہ وہ میرے جسم میں پیدا ہو گیا, سکڑ گیا, بالکل منیمائز ہو گیا, کیونکہ باڈی بھی اکنامکس کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے انہی آرگنز کو فیڈ کرتی ہے جن آرگنز کو زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو وہ آرگن انتہائی چھوٹا ہو گیا, سکڑ گیا, بیکار, مگر وہ پڑا ہوا ہے میرے جسم کے اندر. آپ کے جسم کے اندر بھی ایسے کئی آرگنز آپ تلاش کر سکتے ہیں جو کہ موجود ہیں مگر جو کہ اب آپریشنل نہیں ہیں. اگر آپ نے اس حوالے سے اور ریسرچ کرنی ہے تو برائن کے ہال کی کتاب ہومولوجی کو آپ پڑھ لیں, دا ہائرارکیکل بیسس آف کمپیریٹیو بایولوجی, جو کہ ایکیڈیمک پریس 1994 میں ریفرنس آپ کے سامنے ہے. ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس قسم کی کتابوں میں کہ ایون ویلز کے جو پیلوک بون سٹرکچر ہے وہ اس جانور کا ریمننٹ ہے جو در حقیقت زمین پر رہتا تھا. اندازہ کریں کتنی دلچسپ بات ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو سمندر میں رہتے تھے اور پھر زمین پر آ گئے, اور کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو زمین پر رہتے تھے اور پھر بعد میں وہ سمندر میں چلے گئے. اگلی ایویڈنس دیکھیے, ایمبریولوجی میں بھی کی فیلڈ میں ہمیں بہت ساری ایویڈنس ایسی ملتی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن درست ہے. ایمبریونک سٹیجز پہ آپ دیکھیں گے کہ چاہے مچھلی ہو, چاہے پرندہ ہو,
چاہے انسان ہو یا دوسرے میملز ہوں، ان سب کے فیرنجیل سلٹس ہوتی ہیں. یہ ایمبریونک سٹیج میں سلٹس نظر آتی ہیں، بعد میں انسانوں میں وہ ختم ہو جاتی ہیں. مچھلیوں میں یہی سلٹس جو ہیں ان کی گلز میں بن جاتی ہیں، یعنی کہ جہاں سے وہ سانس لیتی ہیں. اور میملز میں وہ سلٹس کیا بن جاتی ہیں؟ آپ کے کان اور آپ کا گلا. ایک ہی چیز سے مختلف آرگنز پیدا ہو جاتی ہیں. اس پہ بھی اگر آپ نے اور ریسرچ کرنی تو اسکاٹ ایف گلبرٹ کی کتاب ڈیولپمنٹل بائیولوجی ضرور پڑھیے گا. تو ایمبریولوجی کی یہ تصویر دیکھیے آپ، کتنی دلچسپ قسم کی تصویر ہے. اگر اوپر والا حصہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مختلف قسم کے ایمبریوز ہیں جو کہ ورٹیکلی مختلف قسم کے جانوروں میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایک طرف ہیں جی سیلیمینڈر اور مختلف قسم کی مچھلیاں، تو دوسری طرف آپ کو مختلف قسم کے اور جانور نظر آ رہے ہیں، اور آخر میں آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، حیران و پریشان ہوں گے یہ سن کے کہ ایمبریوز کے جو ورٹیبریٹ سٹرکچر ہے، یعنی کہ ان کا جو بون سٹرکچر ہے، اس کے اندر ہیومنز، چکنز اور فش تینوں کی دم ہوتی ہے. جی ہاں، اگر آپ ہیومن ایمبریو کو دیکھیں گے تو اس کی ایک ٹیل ہوتی ہے، اس کی ایک دم ہوتی ہے ارلی سٹیج آف ڈیولپمنٹ میں. جس طرح باقی جانوروں کی دم ہوتی ہے، ہماری بھی ارلی سٹیج آف ڈیولپمنٹ میں ایک دم ہوا کرتی تھی. مگر پھر جیسے وہ ایمبریو آگے بڑھتا ہے وہ دم ختم ہو جاتی ہے. سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی انفیکٹ ڈارون نے ہی آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایمبریوز کی سملیرٹی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ در حقیقت ہمارا ایک کامن اینسسٹر ہے، ہم ایک ہی قسم کے جانوروں سے پیدا ہوئے. پھر اگلی ایویڈنس ہے بایو جیوگرافی کی ایویڈنس. جو ڈسٹریبیوشن آف اسپیشیز ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ہر جگہ ایک ہی قسم کی اسپیشیز پیدا ہونی ہوتی تو پھر ہمیں یہ نظر آتا کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر، بلکہ پورے امریکن کانٹیننٹ کے اندر بھی وہی جانور ہوتے جو ہمیں یورو ایشین کانٹیننٹ پہ نظر آئے. مگر ایسا نہیں ہے. جو ڈسٹریبیوشن آف اسپیشیز ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اسی سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک جانور سے دوسرا جانور پیدا ہوا. کیونکہ ایک جگہ ایک قسم کے جانور پائے جاتے ہیں تو دوسری جگہ دوسرے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. اور انفیکٹ جب دنیا کے تمام کانٹیننٹس ایک تھے، جس کو پینجیرا کہا جاتا ہے، تو آپ میپ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ کون سے جانور ساؤتھ امریکہ کے کون سے حصے سے افریقہ کے کون سے حصے میں کامن تھے، اور اسی طرح افریقہ کے کون سے جانور انڈیا کے کون سے حصے سے لگتے تھے، اور وہ انٹارکٹیکا کے کون سے حصے سے لگتے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ کے کون سے جانور اور کون سے پلانٹس جو ہیں افریقہ کو کراس کرتے ہوئے، انڈیا کو کراس کرتے ہوئے، انٹارکٹیکا کو کراس کرتے ہوئے آسٹریلیا کے ایک اسپیسیفک ایریا میں آپ ان کو پائیں گے. یہ سب چیزیں کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سب چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ جو مختلف اسپیشیز آف اینیملز ہیں وہی ڈائیورسیفائی کر رہی تھیں، وہی کراس اوور کر رہی تھیں، اور کراس اوور کر کے جیسے جیسے وہ ڈائیورسیفائی انہوں نے کیا تو اسی کے حساب سے ان کی بایو جیوگرافی ڈیولپ ہوئی، اسی کے حساب سے ان کی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ ہوئی. ڈارون سے پہلے جو تھیوری تھی وہ یہ کہتی تھی کہ تمام فیچرز تمام جگہ پائے جائیں گے، مگر یہ مکمل طور پہ غلط ثابت ہوئی. ڈارون کی تھیوری درست ثابت ہوئی، اور ڈارون نے یہ ثابت بھی کر دکھایا، اور بعد میں بھی یہ ثابت ہوا کہ کانٹیننٹ کے ساتھ جو آئلینڈ ہے، کانٹیننٹ کے اندر جو اسپیشیز ہے اور آئلینڈ کے اندر جو اسپیشیز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی، کیونکہ کانٹیننٹ سے ہی آئلینڈ پہ اسپیشیز گئی ہوں گی، یا وائسی ورسا. یعنی کہ بایو جیوگرافی سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انفیکٹ اسپیشیز کی اپنی ایولیوشن ہوئی، اور اس کو بھی میپ آؤٹ کرنے میں سائنسدان کامیاب ہیں. اسی طرح اگر آپ مارک لومولینو کی کتاب بایو جیوگرافی پڑھیں تو آپ کو اس میں کانسیپٹ ملے گا کنورجنٹ ایولیوشن کا. کنورجنٹ ایولیوشن سے مطلب یہ ہے کہ جیسی انوائرمنٹ ہوگی، جیسی قدرت ہوگی، ویسا ہی جانور وہاں پہ زندہ رہے گا. ہر قسم کا جانور زندہ نہیں رہ سکے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیزرٹ میں دیکھ رہے ہیں تو چاہے منگولین ڈیزرٹ میں دیکھیں یا سہارا ڈیزرٹ میں دیکھیں، آپ کو سملر فیچرز نظر آئیں گے، کیونکہ ایولیوشن جو ہے انہی فیچرز کو، انہی ٹریٹس کو، انہی خصوصیات کو زندہ رکھے گی جو کہ ایک ڈیزرٹ میں زندہ رہ سکتے ہیں. باڈی شیپس بھی آپ کو سملر نظر آئیں گی، جس طرح شارکس کی، ڈولفنس کی، یعنی کہ وہ اڈیپٹیڈ ہیں ٹو لائف آف دیٹ ٹائپ. تو جو شواہد سائنسدانوں کے سامنے آئے، اسے یہ بالکل صاف ثابت ہو جاتا ہے
کہ ایک انوائرمنٹ میں کچھ خصوصیات ہیں، اگر وہ جانور کے پاس نہ ہوں تو وہ جانور اس انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ڈائیورجنٹ اینیملز جو کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایوولوشن کے نتیجے میں وہ خصوصیات ڈیولپ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک جانور کسی ڈیزرٹ میں رہتا ہے، دو مختلف ڈیزرٹ میں دو مختلف جانور رہیں گے، مگر وہ ان خصوصیات کو ڈیولپ کرنے پر مجبور ہوں گے. وہ ان کو لیے یہ زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ڈیزرٹ لائف کے ساتھ موافقت پیدا کریں، اس کے علاوہ وہ زندہ رہ ہی نہیں سکیں گے. اور اسی وجہ سے دو ان ریلیٹڈ یا سیمنگلی ان ریلیٹڈ یا ڈسٹنٹلی ریلیٹڈ اینیملز جو ہیں وہ ایک ہی جیسی کنورجنٹ ایوولوشن کریں گے، کیونکہ ان کی انوائرمنٹ، جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں، وہ ایک جیسی ہے. اور پھر 20ویں صدی میں جب ڈی این اے کی دریافت ہو گئی، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا بھانڈا ہی پھوٹ گیا. کیونکہ اب جب کہ جانوروں کی، انسانوں کی ڈی این اے کو آپ میپ کر سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایک جانور دوسرے جانور سے کس قدر ڈی این اے کے حساب سے دور ہے. مثال کے طور پہ سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چمپینزیز اور ہمارے درمیان 98 to 99% ڈی این اے کا جینیٹک مٹیریل کامن ہے، ایک جیسا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانور جس سے چمپینزیز ایک طرف پیدا ہوئے اور انسان دوسری طرف پیدا ہوئے، وہ کوئی ایک کامن جانور تھا، اور تاریخ میں اور آج کے وقت سے پیچھے تاریخ میں وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ چمپینزیز اور ہمارے درمیان بہت قریب ڈی این اے کا تعلق ہے. انفیکٹ آپ اس پوری چیز کو میپ آؤٹ کر سکتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ آپ جس طرح ایسے آرگنز بھی تلاش کر سکتے ہیں اپنی باڈی میں جو کہ ہم آج استعمال نہیں کرتے، تو ایسی سوڈو جینز بھی آپ کو مل جائیں گی آپ کے اندر اور مختلف جانوروں کے اندر جو وہ جانور استعمال نہیں کرتے. یعنی کہ وہ پرانے جانوروں کے اندر، ہمارے اینسسٹرز کے اندر فنکشنل جینز تھیں، اور ہمارے اندر وہ نان فنکشنل جینز بن گئی ہیں. جس طرح ہمارے اندر کئی ایسے آرگنز ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، ہمارے جینیٹک کوڈ کے اندر کئی ایسی جینز بھی موجود ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، جن کو ہم سوڈو جینز کہتے ہیں. یعنی جین کوڈ بذات خود ایوولوشنری جو ٹریجیکٹری ہے، اس کی ایویڈنس، اس کے شواہد آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. اور پھر مزید یہ کہ سائنٹسٹ نے مولیکولر کلاکس کا بھی تصور بنا دیا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو جینیٹک میوٹیشن کا ریٹ ہے اس کو بھی آپ میجر کر سکتے ہیں، اور آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں وہ ٹائم کہ جب دو سپیشیز ایک دوسرے سے ڈائیورج کی. آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ چمپینزیز اور انسان جو ہیں ایک دوسرے سے کس وقت ڈائیورج کیے، اور ایپس جو ہیں وہ دوسرے جانوروں سے کب ڈائیورج کیے، وغیرہ وغیرہ. آپ اس ساری چیز کو میپ آؤٹ کر سکتے ہیں. یقین نہیں آتا تو روڈرک پیج اور ایڈورڈ ہومز کی کتاب مولیکولر ایوولوشن کو پڑھ لیجئے. 1998 بلیک ویل سائنس کی کتاب ہے، یہ اس کے لیے ریفرنس ہے. دیکھیے اس کے اندر کس طرح سے سائنسدانوں نے ڈی این اے کے ذریعے چارٹ کر لیا ہے کہ کون سا اینیمل کس پیریڈ میں ایوالو کیا، اور اس چارٹ کو وہ دیکھ سکتے ہیں فاسل ریکارڈ کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو ٹوٹلی میچ کرتا ہے. ایک طرف آپ کے پاس امینو ایسڈ چینجز پر 1000 امینو ایسڈس کا وائی ایکسس پر ہے، دوسری طرف ملینز آف ایئرز سنس ڈائیورجنس فرام کامن اینسیسٹر کا چارٹ ہے. اور آپ سارے اینیملس کو اس چارٹ پہ ڈی این اے کے ذریعے بھی چارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو میچ کر سکتے ہیں دوسرے ایویڈنس کے ساتھ جو کہ سائنسدانوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میچ جو ہے وہ درست آ رہا ہے، اور یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن ان فیکٹ کریکٹ ہے. ابھی بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی این اے کی ڈسکوری کے نتیجے میں ایک نئی برانچ آف سائنس، پوری کئی نئی برانچز ہیں ویسے، ایک نئی منفرد برانچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنتھیٹک مورفولوجی. یہ کیا چیز ہے؟ موٹا سا لفظ ہے. مورف کا مطلب ہے فارم، مورفولوجی انڈرسٹینڈنگ فارم، دا سائنس آف فارم، دا اسٹڈی آف فارم. سنتھیٹک کا مطلب ہے مین میڈ، انسان نے جو بنائی ہو. یعنی کہ یہ پوری فیلڈ ہے کہ نئی شکلیں کیسے بنائی جا سکتی ہیں، زندگی کی نئی شکلیں، نئے جانور کیسے بنائے جا سکتے ہیں. نئے جانور آج سائنسدان لیبارٹری میں بنا سکتے ہیں. جی ہاں، آپ گوگل سرچ کر لیں، سنتھیٹک مورفولوجی ٹائپ کریں، اور آپ دیکھیں کہ سائنسدان نے کتنے مختلف قسم کے جانور بنائے. مثال طور پہ پہلی چیز آپ دیکھ لیں، سنتھیٹک یسٹ جینوم پروجیکٹ کریٹ اسٹرین ود اوور 50% سنتھیٹک ڈی این اے. یعنی آدھا اس کا ڈی این اے جو ہے سائنٹسٹ نے بیٹھ کے پروگرام کیا ہے کہ اس میں ڈی این اے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے حساب سے انہوں نے یسٹ بنا لی. دوسری ہیڈ لائن دیکھیں، سائنٹسٹ ایکسیڈنٹلی کریٹ اے نیو اسپیشیز آف فش.
ایز ون ڈز. اندازہ کریں وہ ایک اسپیشیز آف فش کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اس لیے اس پہ ڈی این اے پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے. ڈی این اے پہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے انہوں نے ایک اور اسپیشیز آف فش ہی بنا لی. آج بھی لوگ یہی کہتے پھرتے ہیں نئی اسپیشیز پیدا نہیں ہو سکتی. جو اسپیشیز ہمیں ایک وقت میں مل گئی ہیں وہی اسپیشیز زندہ رہ سکتی ہیں اور وہی ہر جگہ ہوتی ہیں, بٹ اٹس ناٹ ٹرو. دن بدن نئی اسپیشیز پیدا کی جا سکتی ہیں, لیبارٹری میں پیدا کی جا سکتی ہیں. تیسری ہیڈ لائن بھی دیکھ لیں, سائنٹسٹ ڈسکور اے نیو وے ٹو میک اسپیشیز. یعنی کہ ایوولوشن آف دا اینیمل کنگڈم ختم نہیں ہوئی, بلکہ نہ صرف نیچر وہ ایوولوشن کر رہی ہے, نئی اسپیشیز پیدا کر رہی ہے, ہم بھی لیبارٹری کے اندر نئی اسپیشیز پیدا کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم نے نئی اسپیشیز پیدا کیں آرٹیفیشل سلیکشن کے ذریعے, جو ہم نے بریڈنگ کی اس کے ذریعے, مگر اب ہم نئی اسپیشیز پیورلی ایک لیبارٹری میں ڈی این اے کو آگے پیچھے کر کے بھی پیدا کر سکتے ہیں. انفیکٹ جب سے ہیومن جینوم پروجیکٹ نے پورے انسان کے جینیٹک میک اپ کو میپ کر لیا ہے, تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی چیز ممکن ہو چکی ہے کہ آپ یہ کہیں, اگرچہ یہ ان ایتھیکل چیز ہے اور ابھی اس پہ بہت ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے, مگر آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی جین ہے جس سے آپ کی آنکھوں کا رنگ کالا یا نیلا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہوں, تو لہٰذا آپ اس کو جینیٹکلی چینج کر لیں اینڈ سو آن. اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے, کیونکہ یہ اب ود ان دا ریلم آف پاسبلٹی ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے جو لیگو آف لائف ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے, اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر لیا. لیگو سے میری مطلب یہ ہے کہ جس طرح لیگو سے آپ چیز بناتے تھے نا, تو لیگو آف لائف کیا ہے, وہ ڈی این اے ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی امیزنگ قسم کی بات ہے, کتنی مائنڈ بلوئنگ قسم کی بات ہے کہ قدرت کے اندر جتنی زندگی آپ کو نظر آ رہی ہے, جتنے مختلف جانور نظر آ رہے ہیں, ان کے بلڈنگ بلاکس بھی وہی ہیں جن بلڈنگ بلاکس سے آپ بنے ہوئے ہیں. جی ہاں, آپ کی بلڈنگ بلاکس ہیں آپ کا ڈی این اے, آپ کا وہ پورا اسٹرکچر جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے, پورا اسٹرکچر جو ہے ڈی این اے کے اندر بلٹ ان ہے, ادھر سے ہی وہ ریڈ کر کے آپ کے اسٹرکچر کو بناتا ہے. اور اسی طرح بالکل اسی طرح پورے کا پورا اسٹرکچر ایک خرگوش یا ایک ڈڈو کے اندر بھی ڈی این اے ہی ہے. اب اندازہ کریں کہ جو میکینکس آف لائف ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی ہے. اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ ساری زندگی جتنی ہمیں لائف نظر آتی ہے اس پیاری ارتھ پر, اس سارے کی سورس ایک ہی ہے. بہت عجیب سی بات لگتی ہے, بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے, مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ کاکروچ جس کو میں نے مارا, وہ چھپکلی جس کو میں نے مارا, وہ بھی اسی ڈی این اے کی بنی ہوئی جس ڈی این اے کا میں بنا ہوں. حیران کن قسم کی بات. اب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اسپیشیشن نہیں ہوتی. جی ہاں, تھوڑی سی ویریشن ہوتی ہے, مگر اسپیشیشن ناممکن بات ہے. در حقیقت یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو چارلز ڈارون سے پرانی آرگیومنٹ تھی کہ ہاں اسپیشیز کے اندر ویریشن ہو سکتی ہے, مگر نئی اسپیشیز اس ویریشن کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو سکتی. میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نئی اسپیشیز ہم لیبارٹری میں پیدا کر سکتے ہیں. آگے پڑھیے, کوئن جیری اے اور ایلن اور کی کتاب اسپیشیشن کو پڑھ لیجئے, 2004 میں چھپی ہے. یہ سب ایکڈیمکس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آبزرویشن آف اسپیشیشن ہیز بین ریکارڈیڈ ان ویریس آرگنزمس. فار انسٹنس سرٹن پاپولیشنز آف انسیکٹس کے اندر اسپیشیشن ہم دیکھ چکے ہیں, فروٹ فلائز کے اندر اسپیشیشن ہم دیکھ چکے ہیں, اور کئی اور چیزوں کے اندر اسپیشیشن کو ہم سمجھ چکے ہیں. سمپلی اگر آپ کسی چیز کو آئسولیٹ کرتے ہیں, وہ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں گرو کرنا شروع کر دیتی ہے. دوسری چیز ایک اور انوائرمنٹ میں رہتی ہے, وہ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں گرو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چیزیں کچھ عرصے بعد, کچھ جنریشنز کے بعد, ان کے جو اینسیسٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کراس بریڈ نہیں کر سکتے, وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے. اولاد نہ پیدا کرنا ہی در حقیقت ایک نئی اسپیشیز کی نشاندہی ہے. جب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب دو مختلف اسپیشیز بن چکی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی میٹ نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے وہ میٹ کر سکیں, اولاد پیدا ہو جائے, مگر اولاد سروائیو نہ کر سکے. یہ بھی پاسبل ہے. دونوں صورتوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشیز اب علیحدہ علیحدہ دو مختلف کیٹیگریز میں آ چکی ہیں, اور یہ چیزیں ہم لیبارٹری میں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے, چارلز ڈارون نے جو یہ نظریہ ارتقاء دریافت کیا, اس کو اب کم سے کم 150 سے زائد سال ہو چکے ہیں, 150 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اس زمانے کے اندر جو سائنٹیفک نالج تھی وہ محدود تھی, اور اس محدود سائنسی علم کی بنیاد پہ جب ڈارون نے اپنی تھیوری بنائی تو ڈارون نے اس تھیوری میں کئی غلطیاں بھی کیں. جی ہاں, یہ بات درست ہے, مگر بہرحال ڈارون کی تھیوری گراؤنڈ بریکنگ ان غلطیوں کے باوجود ضرور تھی.
اور سائنسدانوں نے پچھلے 150 سالوں میں جب ان چیزوں پر تحقیق کی تو جو چیزیں ڈارون نے غلط کہی تھیں ان کو مزید انہوں نے ٹھیک بھی کیا. جو ان کی لمیٹیشنز تھیں وہ مزید آگے سائنٹیفک ریسرچ سے مزید اور بہتر ہوئی. اس طرح ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کی بذات خود بھی بہت ایوولوشن ہوئی. اکثر لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے اور جب وہ ڈارون کو اٹیک کرتے ہیں تو ڈارون کی اس پرانی تھیوری کو اٹیک کرتے ہیں اور اس چیز کو نہیں پہچانتے کہ اس تھیوری میں اب بہت زیادہ مزید اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ ڈارون کو ڈی این اے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. ڈی این اے اس زمانے کے اندر دریافت ہوا ہی نہیں تھا, مگر ڈارون نے یہ کہا کہ ہمارے جسم میں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جن کو وہ جیمیولز کہتا تھا اور ہر سیل کے اندر سے وہ جیمیول نکلتا ہے اور وہ جیمیول جو ہے نکل کر ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز میں چلا جاتا ہے. اس کو پینجینیسس کا ڈاکٹرن کہتے ہیں. اور ان جیمیولز کا آپس میں جب ملاپ ہوتا ہے تو بلینڈڈ انہیریٹنس پیدا ہو جاتی ہے. بلینڈڈ انہیریٹنس سے مطلب اس کا یہ تھا کہ ایوریج آؤٹ ہو جاتے ہیں کیریکٹرسٹکس. یعنی کہ اگر میں بہت لمبا ہوں اور میری بیوی چھوٹی ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایوریج ہائٹ میں آ جائیں گے, نہ بہت لمبے ہوں گے میری طرح اور نہ بہت چھوٹے ہوں گے میری بیوی کی طرح, بلکہ ان دونوں کے کہیں درمیان ہو جائیں گے. اس کو ہم کہیں گے بلینڈڈ انہیریٹنس, یا ایک طرح سے کہ وہ ایوریج آؤٹ ہو جائے. بعد میں جب ڈی این اے ڈسکور ہوا تو پتہ یہ چلا کہ نہیں, نمبر ایک تو یہ کہ پینجینیسس کا کوئی تصور نہیں, جیمیولز کی کوئی حقیقت نہیں. ڈی این اے وہ چیز ہے جہاں سے ہم جو ہے انہیریٹ کرتے ہیں مختلف ٹریٹس, اور اس میں میوٹیشن بھی ہوتی ہے, اس میں ریکمبینیشن بھی ہوتی ہے, اور ایون اس میں جین فلو بھی ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو تھیوڈوسیس کی کتاب پڑھ لیں, جینیٹکس اینڈ دی اوریجن آف دا اسپیشیز. بہت دلچسپ قسم کی کتاب ہے, 1937 میں چھپی, اور اسی میں جینیٹکس کی فیلڈ نے ایک بہت بڑا قدم آگے بڑھایا. بلکہ اس زمانے کے اندر گریگور مینڈل ایک پریسٹ ہوا کرتے تھے جنہوں نے ایک بڑی دلچسپ ایکسپیریمنٹ کی. اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے 2 پودے لیے, ایک پودا لمبا تھا ایک پودا تھوڑا چھوٹا تھا. ان دونوں پودوں کو کراس بریڈ کیا. اس نے جب ان پودوں کے سیڈز کو زمین میں بویا اور پھر اس میں سے پودے نکلے تو اس کو کیا پتہ چلا کہ لمبے پودے اور چھوٹے پودے کے درمیان ایوریج نہیں ہوا, بلینڈ نہیں ہوا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ لمبے اور چھوٹے پودے کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی وہ درمیان میں تھی, نہیں, بلکہ یا تو لمبا پودا پیدا ہوا یا چھوٹا پودا پیدا ہوا. اور لمبا پودا جو ہے وہ 3 دفعہ پیدا ہوا اور چھوٹا پودا 1 دفعہ. اسی پروپورشن میں, اسی تناسب میں, بار بار اسی تناسب میں وہ پودے پیدا ہوئے. وہ بڑا ہی حیران پریشان ہوا, کیونکہ اس زمانے میں جینیٹکس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور مینڈل کی ایکسپیریمنٹ کیونکہ بہت اسپیسیفک ایک پلانٹ کے ساتھ تھی, تو وہ ایکسپیریمنٹ اور مختلف پلانٹس کے ساتھ ریپروڈیوس نہیں ہوئی. تو انفارچونیٹلی اگرچہ اس نے 1860-70s کے اندر یہ تھیوری دے دی تھی, مگر کئی سال اس کی تھیوری کو لوگوں نے اگنور کیا, لوگ جانتے ہی نہیں تھے. مگر پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو ڈسکریٹ یونٹس اور ڈسکریٹ میتھڈ آف انہیریٹنس ہے, جس میں یا تو آپ اپنے پیو کا ٹریٹ رکھیں گے یا آپ اپنے ماں کا ٹریٹ رکھیں گے, ایک ٹریٹ رکھیں گے یا دوسرے رکھیں گے, اسی سے وہ تصور پیدا ہوا ریسیسو اور ڈومیننٹ جین کا تصور, کہ ایک جین جو ہے وہ ریسیسو ہوگی یعنی کہ وہ ایکٹ نہیں کرے گی, وہ پیچھے کی طرف چلی جائے گی, اور دوسری جین ڈومیننٹ ہوگی, اور جو ڈومیننٹ جین ہے پھر بچہ جو ہے, اولاد جو ہے, اس ڈومیننٹ جین کے کیریکٹرسٹک کو اڈاپٹ کر لے گا, وہی اس کا کیریکٹرسٹک بن جائے گا. اس کے نتیجے میں پھر ماڈرن سنتھسس پیدا ہوا, یعنی کہ ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کا ماڈرن سنتھسس, جس میں انہوں نے ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کو مینڈیلین جینیٹکس کے ساتھ میچ کر دیا, ڈارون کی جینیٹکس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھو کتنی زبردست تھیوری. اگر اس پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ارنسٹ میئر کی کتاب پڑھ لیں, دا گروتھ آف بایولوجیکل تھاٹ, ہارورڈ یونیورسٹی پریس نے وہ چھاپی ہے. مزید لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اگر یہ ساری ایوولوشن ہو رہی ہے تو ابھی کیوں نہیں ایوولوشن ہو رہی ہے, انسانوں میں کیوں نہیں پچھلے 100 سالوں میں 200 سالوں میں ایوولوشن ہے. اول تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایوولوشن میں ملینز آف ایئرس, ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز آف ایئرس بھی لگ جاتے ہیں. مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اسٹیفن گولڈ, جن کی آپ شکل یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور نائلز ایلڈرج نے ایک تھیوری دی جو کہ فاسل ریکارڈ کے زیادہ قریب ہے. گولڈ اور ایلڈرج کی تھیوری یہ ثابت کرتی ہے کہ اسپیشیز بہت عرصہ ایک اسٹیسس میں رہتے ہیں. اسٹیسس کا مطلب ہے وہ ایکویلبریم میں رہتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتے بہت عرصہ, یعنی کہ کوئی ایوولوشن ضروری نہیں کہ ہو, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرس گزر سکتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ایوولوشن نہ بھی ہو, تو یہ بالکل ممکن ہے. اور پھر اگر کوئی کلائمیکٹک چینج ہو, اگر کوئی دنیا کے اندر تبدیلی ہو, اگر انوائرمنٹ میں تبدیلی ہو, تو فوراً ٹھک 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 کر کے
सारी एक्सप्लोजन होती है और सारे जानवरों को री अडेप्ट करना पड़ता है एक नई एनवायरनमेंट के लिए, और लिहाजा एकदम से एवोल्यूशन में बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं। इसको हम कहते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बहुत अरसा चीज़ें इक्विलिब्रियम में रहती हैं, फिर वो पंक्चुएट हो जाती हैं, यानी कि उसमें फिर एक बहुत बड़ी डायलेक्टिकल तब्दीली आती है, नेगेशन ऑफ नेगेशन हो जाती है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटेटिव चेंज आ जाती है, एकदम से तब्दीली बहुत रैपिडली होती है। ये थ्योरी 1970 के अंदर प्रेजेंट की गई थी और फॉसिल रिकॉर्ड को बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करती है, और ये बात भी एक्सप्लेन करती है कि क्या वजह है कि बहुत अरसे कोई तब्दीली आती नहीं और फिर रैपिडली तब्दीली आना शुरू हो जाती है। फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है वो डार्विन की थ्योरी को मज़ीद और दुरुस्त करता है, क्योंकि डार्विन का थोड़ा सा गलत तसव्वुर था। उसका तसव्वुर ये था कि हर वक्त थोड़ी एवोल्यूशन और तब्दीली हो रही है, बल्कि इन दोनों ने ये साबित किया कि नहीं, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आता है और फिर कोई तब्दीली की वजह से, कोई एनवायरनमेंट में तब्दीली की वजह से, कोई नेचर में और तब्दीली, कई तब्दीली की वजूहत हो सकती हैं, एकदम से इम्बैलेंस पैदा होता है और इम्बैलेंस पैदा होने के नतीजे में बूम, सारी स्पीशीज़ के अंदर नई किस्म की स्पीशिएशन डेवलप होती है, एक्सप्लोजन सी होती है, जिस तरह की कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का शायद आपने जिक्र सुना हो। फिर डार्विन के सामने एक और बहुत बड़ा मसला था जो वो हल नहीं कर पा रहा था। वो मसला ये था कि उसको एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर भी नज़र आ रहा था। एक तरह तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहा है और कह रहा है कि कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी जानवर उसको नज़र आते थे जो कि स्टेराइल थे मगर बार बार पैदा होते थे, जिस तरह के वर्कर बीज की मिसाल दी जाती है। वर्कर बीज जो हैं, यानी कि शहद की मक्खियाँ जो हैं, वो सारी ज़िंदगी काम करती रहती हैं, शहद पैदा करती रहती हैं, मगर वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अंदाज़ा करें, ये बीज पैदा ही इस मकसद के लिए होती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करें और काम करके ये मर जाएं। आप कह रहे होंगे सर ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, मगर बहरहाल ये जो बीज हैं, यानी कि जो वर्कर बीज हैं, ये स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मतलब ये कि ये बच्चे ही नहीं पैदा कर सकती। तो डार्विन के सामने सवाल ये था कि आखिरकार ऐसे जानवर क्यों कुदरत के अंदर पैदा होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम है ग्रुप सिलेक्शन, कि शायद इनका मकसद ये है कि ग्रुप अगर ज़िंदा रहे, यानी इंडिविजुअल ने कम्पीट नहीं करना, ग्रुप ने पूरे कम्पीट करना है, तो ग्रुप के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसी बीज भी पैदा की जाएं जो कि अच्छा काम करें और क्वीन बी को ज़िंदा रखें और शहद वगैरह हासिल करें और ये सब कुछ करें, मगर उन्होंने खुद सर्वाइव नहीं करना, उन्होंने खुद रिप्रोड्यूस नहीं करना, ओवरऑल ग्रुप को ज़िंदा रखना। इस मामले को डॉक्टर विलियम डी हैमिल्टन ने हल किया, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं एंड सो ऑन। उनका जो आर्टिकल है द जेनेटिक एवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर, उसमें उन्होंने थियरी दी किन सिलेक्शन की और साथ इंक्लूसिव फिटनेस की, बल्कि उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए फार्मूला भी दिया कि ये किन सिचुएशंस के अंदर एप्लीकेबल है, और वो फार्मूला दुरुस्त भी साबित हुआ। उन्होंने कहा अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कैन इवॉल्व बाय इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ रिलेटिव्स हु शेयर मेनी ऑफ द अल्ट्रुइस्टिक जीन्स। यानी कि जो डार्विन ने हिंट किया जिस थ्योरी पे, उसको विलियम डी हैमिल्टन ने फर्दर डेवलप किया और उस मसले को हल भी किया और साबित किया कि ये किस तरह से होता है और क्यों होता है। मज़ीद एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी था, और वो ये था कि डार्विन जो है उसने कहा कि अगर रेट ऑफ एवोल्यूशन इतना है तो दुनिया, इसका मतलब है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी होगी, तो तब जाके ये एवोल्यूशन मुमकिन होगी। मसला ये था कि डार्विन के अपने ज़माने में लॉर्ड केल्विन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ये कहते थे कि दुनिया जो है वो 20 to 40 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुरानी हो नहीं सकती। वो किस बुनियाद पे ये कहते थे कि दुनिया की कूलिंग को वो जब देखते थे, रेट ऑफ कूलिंग को देखते हुए वो ये कहते थे कि हाँ, हमारे अंदाजे में दुनिया जो है 20 to 40 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और डार्विन कहता था हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स पुरानी है। लो जी, क्या पता चला कि अर्लियर 20th सेंचुरी के अंदर जब रेडियो एक्टिव डिके को मेजर करने का हमारे पास तरीका आ गया, तो हमें पता ये चला कि लॉर्ड केल्विन तो बिल्कुल ही गलत कह रहे थे, और उस ज़माने के साइंसदान तो बिल्कुल गलत कह रहे थे जो ये कह रहे थे कि दुनिया 20 to 40 मिलियन ईयर्स पुरानी है। उससे पहले जो क्रिश्चियंस ये कह रहे थे कि दुनिया 4,500 साल पुरानी है, वो तो बिल्कुल ही गलत कह रहे थे। और इवन चार्ल्स डार्विन जिसने ये कहा कि दुनिया हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, वो भी गलत साबित हुआ। इनफैक्ट दुनिया जो है 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यानी कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो गया कि दुनिया कितनी पुरानी थी, कितनी पुरानी नहीं थी। मज़ीद आपको दिलचस्प बात ये भी बताऊं कि चार्ल्स डार्विन से ये भी मिस्टेक हुई कि उसने रेट ऑफ एवोल्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया। जो उसने रेट लगाया कि जी इस स्पीड पे एवोल्यूशन होती है, नए साइंसदानों ने, 20वीं सदी के साइंसदानों ने यह साबित किया कि इनफैक्ट रेट ऑफ एवोल्यूशन उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ होती है। तो डार्विन की
جو یہ تھیوری تھی کہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ایئرس دنیا پرانی ہے اور پھر اس ریٹ پہ ایولیوشن ہے اور اس کو کیسے ہم نے فٹ کرنا ہے، وہ بڑے آرام سے بآسان اب سائنٹسٹ نے 20ویں صدی کے اندر سارے یہ مسئلے حل کر دیے. یقین نہیں آتا تو برینٹ ڈیلرمپل کی کتاب دیکھ لیں، دی ایج آف دی ارتھ، اسٹینفورڈ یونیورسٹی پریس، 1994. امید ہے کہ ایٹ لیسٹ ایج آف دی ارتھ کے حوالے سے آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا. پھر مزید یہ کہ ارنسٹ میئر، جن کا پہلے بھی میں نام لے چکا ہوں، انہوں نے اسپیشیشن کے حوالے سے ایک نئی آئیڈیا کو ڈیولپ کیا، یعنی کہ ریپروڈکٹیو آئسولیشن کا کانسیپٹ دیا. دیکھیں چارلز ڈارون کے لیے جو اسپیشیز کا معاملہ تھا، اس نے کبھی اسپیشیز کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا، براڈلی ڈیفائن کیا. اس کی مطلب یہ تھی جو ڈائیورسٹی ان لائف ہے، بس اسپیشیز سے وہ مراد صرف اتنی ہی لیتا تھا کہ جو ہمیں قدرت کے اندر ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، دیٹس آل ہی مینٹ بائی اسپیشیز. مگر بعد نے سائنٹسٹ نے اس پہ ایک بہت کلیئر ڈیفینیشن ڈیولپ کی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیشیز دوسری اسپیشیز سے مختلف ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں جب دو اسپیشیز ایک دوسرے سے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ ڈیفینیشن بنی اسپیشیشن کی. انفیکٹ اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں جس میں میں آج کے لیکچر میں نہیں جاؤں گا، شاید پارٹ 2 اس کا کروں تو آپ کو اس میں سمجھاؤں گا. کہ بہرحال ارنسٹ میئر نے اس پورے آئیڈیا کو مزید اور ڈیولپ کیا اور ایلوپیٹرک اسپیشیشن کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پریزنٹ کیا، ایویڈنس پریزنٹ کی. ان کی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، سسٹمکس اینڈ دی اوریجن آف اسپیشیز، اور اس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب ایک ہی اسپیشیز، ایک ہی جانور دو مختلف انوائرمنٹس میں ہوگا، جیوگرافکلی آئسولیٹڈ ہوگا، تو اس طرف جو انوائرمنٹ اس کو ملے گی وہ ایک طرف ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا، اور دوسرے آئلینڈ پہ اس کو جو انوائرمنٹ ملے گی وہ دوسری طرف ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرز لیٹر وہ ایک دوسرے کو نہ صرف پہچانے نہ مگر ایک دوسرے کے ساتھ کراس بریڈ وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہو چکی. تو اس کو کہتے ہیں ایلوپیٹرک اسپیشیشن. اسپیشیشن کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ جیوگرافکلی آئسولیٹ ہوں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پہاڑ پہ ہو، کوئی نیچے ہو، اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی سائنس ہے جو میں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا. پھر ایک اور معاملہ سامنے آیا اور وہ تھا سیکشول سلیکشن کا معاملہ. پیکاک کو ذرا دیکھیں، پیکاک کو بھی نہ دیکھیں، آپ میل پیکاک کو دیکھیں جس کو آپ مور کہتے ہیں. جو مرد مور ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں جس کی کوئی حد حساب کوئی نہیں. انفیکٹ جو فیمیل مور ہے اس کے ایسے پر نہیں ہوتے، اس کی ایسی دم نہیں ہوتی جس طرح کہ میل مور کی دم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈارون کے لیے کہ اگر تو آپ بات یہ کر رہے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ کی، تو اس میں جو یہ پر ہیں اور یہ جو دم ہے مور کی، اس کا کیا کردار ہے؟ یہ تو فٹسٹ میں کہیں کسی کھاتے میں نہیں آتا. اتنی لمبی دم جو صرف سجانے کے لیے ہو، کوئی بھی جانور اس دم کو پکڑ لے تو بس مور تو نو مور ہو جائے گا نا. اور نہ وہ بھاگ سکتا ہے اتنا تیز کیونکہ اتنی لمبی اس کے پیچھے دم ہے. اس دم کا فائدہ کیا ہے؟ اس دم کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ جب وہ اپنی دم یوں کر کے کھولتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو فیمیلز ہیں اس کو سلیکٹ کر لیتی. اس کو ہم کہتے ہیں سیکشول سلیکشن. وہ ریپروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بس اس کا تعلق، اس کا مطلب ہے کہ سروائیول سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے سیکشول سلیکشن سے. یہ بھی ایک قسم کی نیچرل ایولیوشن ہے، مگر اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں. اس کا تعلق ہے کہ اگلی نسل، اگلی جنریشن پیدا ہوگی کہ نہیں. اور اس کو انفیکٹ کہا جاتا ہے رن اوے سلیکشن، جو کہ R.A. فشر کی کتاب کے اندر دا جینیٹک تھیوری آف نیچرل سلیکشن 1930s کے اندر مزید اس پہ بہت سارا کام ہوا. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھپی ہوئی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. رونلڈ فشر اور جیفری ملر نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ سیکشول سلیکشن کا پروسیس انفیکٹ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. یعنی کہ سیکشول سلیکشن ایک قسم کی نیچرل سلیکشن ہی ہے، مگر اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ملے گا کہ نہیں، میں زندہ رہوں گا کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ میٹر یہ زیادہ کرتا ہے کہ میں ریپروڈیوس کروں گا کہ نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو فیمیل سیکس ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ نہ کرے. سلیکٹ وہ جس بنیاد پہ کرے گی فیمیل سیکس، اسی بنیاد پہ اس قسم کی ٹریٹس جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اس میں انٹرا سیکشول سلیکشن بھی ہوتی ہے، یعنی کمپٹیشن بٹوین ممبرز آف دا سیم سیکس جاری ہوتی ہے. دو میلز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا فار ایکسیس ٹو میٹس، کہ میرے ساتھ جو ہے فیمیل جو ہے کراس کرے، میرے ساتھ میٹ کرے. اور اسی طرح انٹر سیکشول سلیکشن بھی ہوتی ہے. انٹرا سیکشول سلیکشن میں دو میلز آپس میں لڑیں گے، کہیں گے تو سائڈ پہ ہو، میں میٹ کروں گا. اور انٹر سیکشول سلیکشن کے اندر فیمیلز جو ہیں وہ سلیکٹ کریں گی پریفرنس کے، بھئی میں اس کے ساتھ میٹ کروں گی، اس کے ساتھ میٹ نہیں کروں گی. اس کے نتیجے میں، اس سیکشول سلیکشن کے نتیجے میں بھی جو ٹریٹس ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح پھر ایک اور قسم کی نیچرل ایولیوشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک ڈرفٹ.
یہ چانس ایونٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ میٹیورائٹ جب ارتھ میں آ کے لگا تو اس کے نتیجے میں ڈائناسورز مر گئے اور اس کے نتیجے میں سارا ایولیوشنری جو انوائرمنٹ تھا وہ چینج ہوا اور میملز جو ہیں وہ آگے آ گئے. اسی قسم کی اور بہت ساری جینیٹک ڈرفٹس ہو سکتی ہیں کہ دیر از اے چینج ان دی ایلیل فریکوینسیز ان دا پاپولیشن, یعنی کہ کچھ ڈی این اے جو ہیں وہ کسی چانس ایونٹ کی وجہ سے, انوائرمنٹل ایفیکٹ کی وجہ سے, مگر کسی چانس انوائرمنٹل ایفیکٹ کی وجہ سے مر جائیں. مثال طور پہ میٹیورائٹ آ جائے, والکینو ہو جائے, نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے, ان کی وجہ سے بہت اسپیشیز کے اندر جو ایک جینیٹک ڈائیورسٹی ہے اس پہ بہت برا اور منفی اثر ہو. اس کو ہم باٹل نیک ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اور اس کی ایگزامپل ہمیں چیتاز کے اندر ملتی ہے. یہ چیتا آپ کے سامنے ہے اور چیتاز کے اندر انفیکٹ جینیٹک ڈائیورسٹی بہت کم ہے, بہت کم ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی بہت ساری پاپولیشن اب ختم ہو چکی ہے, تھوڑی سی پاپولیشن بچی ہے اور اس پاپولیشن کے اندر جینیٹک ڈائیورسٹی بہت کم ہے, جینیٹک ڈرفٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ جینیٹکلی اب بہت ویک ہو چکے ہیں, ان کو ڈیزیزز بہت جلدی لگ جاتی ہیں, ان میں بہت ساری جینیٹک ایبنارمیلٹیز بھی پائی جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک اور قسم کا جینیٹک ڈرفٹ کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے جس کو کہتے ہیں دا فاؤنڈر ایفیکٹ. فاؤنڈر ایفیکٹ اس صورتحال میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک چند لوگ جو ہیں وہ میلز اور فیمیلز وہ اپنی جگہ سے دور چلے جائیں, کسی جزیرے پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے ایک نئی کالونی بنائیں, ایک نئی آباد کاری کریں, تو ظاہری بات ہے کہ اس نئی آبادی کے اندر جو جینیٹک ڈائیورسٹی ہوگی وہ وہیں سے شروع ہوئی ہوگی جو اس آبادی کے فاؤنڈرز ہیں. یعنی جو کل جینیٹک ڈائیورسٹی ہے اس کا صرف ایک حصہ وہاں پہ اس نئے والے آئی لینڈ پہ شروع ہوگا, تو اس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈر ایفیکٹ. اور اس کے نتیجے میں بھی جو جین پول ہے وہ ایک چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو جینیٹک ایولیوشنری ڈائیورجنس ہے, جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, انہوں نے بھی ایک رستے میں جانا ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ کو اور دلچسپی ہے موٹو کمیرو کی کتاب پڑھ سکتے ہیں, دا نیوٹرل تھیوری آف مولیکولر ایولیوشن, کیمبرج یونیورسٹی پریس 1983. ان چیزوں پہ بہت ریسرچ ہو چکی اور اس کے اپوزٹ ایفیکٹ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جین فلو ایفیکٹ. اس کو کہتے ہیں جینیٹک مائگریشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک پرندہ لونلی سا سمندر کے اوپر اڑ کے ایک ایسے جزیرے پہ چلا گیا جہاں پہ پہلے وہ والی جینز نہیں تھیں جو وہ لے کر آیا ہے. اس نے جینز کو مائگریٹ کروا دیا ہے, اس نے خود مائگریٹ کیا ہے, ہجرت کی آپ کہہ لیں. تو اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے نئی جگہ میں جا کے جب وہ بریڈ کرے گا تو وہاں پہ جو جین وہ اپنے ساتھ یا جینز اپنے ساتھ لے کر آیا ہے وہ وہاں پہ اب مزید پھیلنی شروع ہو جائیں گی. اس طرح سے بھی پلانٹس اور اینیملز ہوا کی وجہ سے, اینیملز کی وجہ سے, سیڈ جو ہے ریورس کی وجہ سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور جو آئسولیٹڈ پاپولیشن ہے اس کے اندر جینیٹک فلو کے نتیجے میں نئی جینیٹک ڈائیورسٹی انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. بلکہ اس پہ بھی بہت ساری ریسرچ اور تحقیق ہو چکی ہے. ایک مچھلی بھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے وہاں ریپروڈیوس کرتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو جین فلو ہوتی ہے مائگریشن کی وجہ سے, اس کو کئی اسٹڈیز کے اندر جو ہے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, ایویڈنس اکٹھی کی ہے. یقین نہیں آتا تو مونٹگومری سلیٹکن کی کتاب ریکمینڈ کروں گا, جین فلو اینڈ دا جیوگرافک اسٹرکچر آف نیچرل پاپولیشنز, کہ کس طرح جو پاپولیشنز ہیں مختلف پلانٹس کی اور اینیملس کی وہ کس طرح جین فلو کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئیں, اس چیز پہ بھی تحقیق سائنسدانوں نے کی ہے. اور پھر میوٹیشن, جین میوٹیشن, یہ بھی بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے. ویسے میوٹیشن کے کانسیپٹ سے آپ سائنس فکشن کی فلموں سے تو واقف ہوں گے, جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو میوٹنٹس ہیں, اگر آپ وہ فلم دیکھتے ہیں, کیا نام ہے اس کو, ایکس مین والی فلم دیکھتے ہیں, تو اس میں میوٹنٹس آپ کو نظر آتے ہیں. ان کی جینیٹک میوٹیشنز کے نتیجے میں بہت سارے کریزی قسم کے نئے فیوچرز پیدا ہو جاتے ہیں. میوٹیشنز جو ہیں وہ نیوٹرل بھی ہو سکتی ہیں, یعنی میوٹیشن ہوئی کوئی فرق ہی نہیں پڑا, کوئی نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا. ہارمفل بھی ہو سکتی ہیں, نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں, جس طرح بہت ساری جینیٹک ڈیزیزز کا آپ نے سنا ہوگا. ایسی جینیٹک میوٹیشنز بھی ممکن ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہیں. ایسی بھی میوٹیشنز ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کوئی ایسے فیچرز ڈیولپ کر لیں, ایسی خصوصیات آپ میں پیدا ہو جائیں جس سے آپ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط, تندرست و توانا ہو جائیں. ایک آپ کو بہت ہی دلچسپ میوٹیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ CCR5 جین کے اندر میوٹیشن ہوئی افریقن سیکس ورکرز کے اندر. تمام افریقن سیکس ورکرز کے اندر نہیں, کچھ مخصوص افریقن سیکس ورکرز کے اندر ایک جینیٹک میوٹیشن ہوئی جس کی وجہ سے وہ افریقن سیکس ورکرز مکمل طور پہ ایڈز اور HIV سے امیون ہیں. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. HIV آپ سرنج لگا کے ان کے اندر لگا دیں, ان کی باڈی اس کو ٹھک کر کے باہر نکال دیتی ہے. HIV سے ان کی طبیعت خراب ہی نہیں ہوتی, وہ بیمار ہی نہیں ہوتی. ہے نا کتنی دلچسپ قسم کی بات.
تو اس پہ بھی اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں یعنی جین میوٹیشن پہ، تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، مولیکولر ایوولوشن اینڈ فائلوجینیٹکس، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مساتوشی نائی کی کتاب ہے، امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے۔ مزید یہ کہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ نان رینڈم میٹنگ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میٹنگ کے پروسیسز پیورلی رینڈم ہیں پلانٹس، اینیملز یا ایون ہیومن بینگز کے اندر، اور نان رینڈم میٹنگ کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس نیگیٹو اسوٹیٹیو میٹنگ بھی ہو سکتی ہے یا پازیٹیو اسوٹیٹیو میٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ نیگیٹو اسوٹیٹیو میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجولس پریفر ٹو میٹ ود دوز ہو آر ڈفرنٹ، یعنی کہ اگر میں پاکستانی ہوں اور میرا جین سٹرکچر جو ہے وہ لیٹس ہے کہ رحمان فیملی سے نکلا ہے، تو پھر میری پریفرنس یہ ہوگی کہ میں اپنے جین سٹرکچر سے دور ترین شادی کروں، کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جس کا میرے جینیٹک سٹرکچر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو۔ اور دوسری طرف کیا ہے، پازیٹیو اسوٹیٹیو میٹنگ، جس میں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جینز کے قریب ترین لوگوں کو آپ تلاش کریں۔ اب دونوں چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک زبردست قسم کی ایکسپیریمنٹ سائنٹسٹ نے کی جس میں انہوں نے مردوں کو ایک سفید شرٹ تھی، صاف سفید شرٹ تھی، اور ان مختلف مردوں سے یہ کہا کہ اس میں آپ ورک آؤٹ کریں، تھوڑا سا پسینہ آپ کو چڑھے۔ پھر ان شرٹوں کو انہوں نے ڈبوں کے اندر بند کر دیا، مختلف ڈبوں کے اندر، ایک شرٹ ایک ڈبے کے اندر، دوسری شرٹ دوسرے ڈبے کے اندر، تیسری شرٹ تیسرے ڈبے کے اندر۔ پھر انہوں نے خواتین سے کہا کہ ان ڈبوں کو آپ اسمیل کریں، ان کے اندر شرٹیں ہیں، دور سے اسمیل کریں، اور آپ بتائیں کہ کون سی اسمیل جو ہے آپ کو بہت ہی بری لگی اور کون سی اسمیل آپ کو نسبتاً بہتر لگی۔ انہوں نے اس کو ریٹ کر دیا۔ اب مردوں کا بھی انہوں نے جینیٹک پورا سٹرکچر میپ کیا ہوا تھا، انہوں نے وہ دریافت کیا ہوا تھا، اور جو خواتین تھیں سبجیکٹس ان کا بھی انہوں نے جینیٹک سٹرکچر جو ہے نکالا ہوا تھا۔ اور ان کو کیا پتہ چلا، ان کو دلچسپ بات یہ پتہ چلی کہ خواتین نے ہمیشہ اس ہی اسمیل کا انتخاب کیا جس مرد کا جینیٹک سٹرکچر ان کے اپنے جینیٹک سٹرکچر سے سب سے زیادہ دور تھا۔ یعنی کہ یہ سینس آف اسمیل میں ایک نیچرل قدرتی چیز ہمارے سسٹم کے اندر ڈیولپ کی ہوئی ہے، قدرت نے ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جس کا جینیٹک سٹرکچر ہم سے بہت مختلف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب جینیٹک سٹرکچر مختلف ہوگا، نئی جینز آپ کی جینز کے ساتھ ملیں گی، تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ جینیٹکلی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور اگر پازیٹیو اسوٹیٹیو میٹنگ ہو، یعنی کہ آپ وہی جینز کے ساتھ میٹ کر رہے ہیں جو آپ کے قریب ہیں، تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک سٹرکچر ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ اور پڑھنا چاہتے ہیں تو سیوال رائٹ کی کتاب دیکھ لیں، ایوولوشن ان مینڈیلین پاپولیشنز، 1931 میں پبلش ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ان بریڈنگ کا معاملہ ہے، یعنی کہ جب آپ جینیٹکلی قریب کسی سے شادی کرتے ہیں، اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بڑا ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، بہت ہی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، سب سائنٹسٹ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ شاید یہ بات نہ شاید جانتے ہوں کہ سب سے ہائیسٹ انسیڈنس آف کزن میرجز پاکستانیوں میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ میپ آپ کے سامنے، سندھ کے اندر آلموسٹ 64% کزن میرجز ہوتی ہیں، بلوچستان کے اندر 61.4%، پنجاب کے اندر 56%، خیبر پختونخوا کے اندر 50%، مزید آگے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 56%، اور وہاں کشمیر کے اندر 41%، 16% اینڈ سو آن۔ یعنی پاکستان کے اندر ہم بہت زیادہ کزن میرجز کرتے ہیں، اور یہ کزن میرجز اگر بار بار ہوتی رہیں، جنریشن اپان جنریشن ہوتی رہیں، تو جین پول اتنا کم ہوتا ہے، اتنا نیرو ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کئی جینیٹک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی وقت بھی اس کو گوگل کر لیں، تھیلیسیمیا کو کی وجوہات گوگل کر لیں، یا ویسے ہی گوگل کر لیں کہ کزن میرجز کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں جینیٹکس پہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ہم نے اپنی جینیٹک سٹرکچر کو، اپنی جینیٹک ڈائیورسٹی کو بہت کمزور کیا کزن میرجز کی وجہ سے، کیونکہ ہم بہت زیادہ ان بریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے انفیکٹ ہماری نسلوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ باتیں بھی ہمیں جینیٹک سے اور ایوولوشن سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ پھر مزید ایک اور دلچسپ بات جس کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں، یہ بھی بہت دلچسپ چیز ہے۔ ایپی جینیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جینیٹکس، آپ ایپی کا مطلب ہوتا ہے ابو، جسٹ ابو، یا سرفیس آپ کہہ لیں۔ ایپی جینیٹکس ایسی چیز ہے کہ جس میں ڈی این اے سیکوینس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بٹ سم ہاؤ دی ادر آپ کا ڈی این اے بہت ہی ٹرامیٹک ایونٹس کو یاد رکھ سکتا ہے۔ جی ہاں، یعنی انوائرمنٹل چینجز، جو انوائرمنٹ میں چینجز ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے ڈی این اے سٹرکچر میں نہیں، مگر ڈی این اے ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے، ان کو یاد رکھ سکتا ہے فیوچر جنریشنز کے لیے۔ اندازہ کریں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں مائنڈ بلوئنگ قسم کی چیز ہے۔
جیب لونکا اور میرین کی کتاب آپ پڑھ لیں، ایوولوشن ان 4 ڈائمینشنز، جینیٹک، ایپی جینیٹک، بیہیویورل اینڈ سمبولک ویریشن ان دا ہسٹری آف لائف، MIT پریس 2005 پڑھ لیں۔ سب سے دلچسپ بات جو اس میں مجھے ملتی وہ یہ ہے کہ جہاں بہت ہی بری لیول کی پری نیٹل فیمن ایکسپوجر ہو، یعنی کہ جہاں بہت بری قحط پڑے، اتنی بری قحط پڑے کہ آپ کی جینز کے اندر وہ میموری آ جائے کہ یہاں قحط پڑی تھی، تو اس کے نتیجے میں جب آپ بچے پیدا کریں گے تو وہ ان بچوں کی جو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ اندازہ کریں کہ ہو سکتا ہے قحط 50 سال پہلے، 100 سال پہلے آئی ہو ایتھوپیا کے اندر، اور 100 سال بعد بھی ایتھوپیا کے اندر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ مائیں جو ہیں وہ کھانا کھا رہی ہیں، ان میں فیمن نہیں ہے، ان کی پرنانیوں میں کہیں پہ فیمن ہوئی، مگر وہ ان کی ایپی جینیٹک سٹرکچر میں جا کے پھنس گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 100 سال بعد تک بھی ان پر اثرات ہو رہے ہیں۔ جب مسٹر چرچل صاحب نے یہاں پہ 10 ملین بندہ بنگال فیمن میں مروا دیا، اور کئی فیمنز اسی طرح انگریزوں نے یہاں پہ کی، تو نہ صرف انہوں نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جو وہاں پہ بھوکے مر گئے، مگر انڈینز کی اور ہماری کئی نسلوں کو ان کلونیلسٹ نے اس قسم کا نقصان پہنچایا جو ہمارے جینیٹک سٹرکچر میں آج تک لکھا ہوا ہے نا دلچسپ قسم کی بات۔ آخر میں یہ پھر کہ ہم نے اور مزید جو ہے چیزیں دریافت کی کہ ڈائریکشنل، اسٹیبلائزنگ، ڈسٹرپٹیو، بیلنسنگ سلیکشن، یعنی کہ نیچرل سلیکشن میں بھی کئی مزید اور کئی اور قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ فلپ ہیڈرک کی کتاب ہی دیکھ لیں جی، ریفرنس ہے جینیٹک پولیمورفزم ان ہیٹروجینس انوائرمنٹس اے ڈیکیڈ لیٹر۔ تو کون سی ڈفرینٹ شکلیں ہیں؟ ڈائریکشنل سلیکشن، اسٹیبلائزنگ سلیکشن، ڈسرپٹیو سلیکشن اینڈ بیلنسنگ سلیکشن۔ اس کو سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے یہ گراف بہت اچھا ہے۔ ڈائریکشنل سلیکشن تو ایکچولی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اسی لیکچر میں کہ دیکھیں ایک چھپکلی ہے، اس کی چھوٹی سی دم ہے، جو چھوٹی سی دم والی چھپکلی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ ایسی لگتی ہے کہ ہاں یہ کھائی جائے گی، مگر جس چھپکلی کی لمبی سی دم ہے، پریڈیٹر شکاری یہ سمجھے گا وہ یہ تو شاید سانپ ہو، تو اس کو نہیں کھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سانپ کو نہ کیونکہ شکاری نہیں کھائے گا تو چھوٹی دم والی چھپکلی وہ کھا لے گا، تو چھوٹی دم والی چھپکلی ختم ہو جائے گی، اور اوور آل جو پاپولیشن ہے چھپکلیوں کی، دم کا سائز جو ہے وہ اس طرف گراف ایک طرف جانا شروع کر دے گا، جیسے آپ کو پہلے والے اگزامپل میں مل رہا ہے۔ پھر دوسری ہے اسٹیبلائزنگ سلیکشن۔ اسٹیبلائزنگ سلیکشن ایسے ہے کہ جو ایکسٹریمز ہے، لمبی دم اور چھوٹی دم مثال کے طور پہ، وہ اچھی نہیں ہے، جو بیچ والی دم ہے وہ ٹھیک ہے، جو ایکسٹریمز پہ دم ہے اس کو پریڈیٹرز جو ہے شکاری جو ہے آ کے کھا لیں گے۔ مثال طور پہ اگر آپ کی دم بہت چھوٹی ہے تو بیلنس میں کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتی، تو ٹائیگر اگر آپ ہیں یا چیتا اگر آپ ہیں یا بلی اگر آپ ہیں تو تیز آپ مڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ کی دم بہت لمبی ہے تو وہ بھاری بھی ہو جائے گی، پیچھے سے کوئی دم پکڑ لے گا وغیرہ تو آپ کا شکار ہو جائے گا۔ تو دم کا بھی کوئی آئیڈیل سائز ہے، کوئی ایسا سائز ہے جس میں آپ ٹرن بھی تیزی سے کر سکتے ہیں، اور وہ اتنی لمبی بھی نہیں، اتنی بھاری بھی نہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ جو ہے شکاری ہو جائیں۔ اور پھر ڈسرپٹیو سلیکشن الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹی دم بھی بہت اچھی اور بہت لمبی دم اچھی ہو، مگر بیچ والی دم بڑی بری ہو۔ بالکل اسٹیبلائزنگ سلیکشن کے الٹ یہ بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ درختوں میں چڑھتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹی دم کا بہت فائدہ ہے، اور اگر آپ زمین پہ بھاگ رہے ہیں تو بیلنس دم سے آپ بیلنس کر کے تیز یوں کر کے جس طرح مڑ سکتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو چھوٹی دم بہت اچھی ہے کیونکہ آپ درختوں میں بآسانی چل سکتے ہیں، چڑھ سکتے ہیں، یا پھر لمبی دم اچھی ہے کیونکہ آپ زمین پہ تیزی سے گھوم سکتے ہیں اور تیزی سے ڈاج مار سکتے ہیں، مگر بیچ والی دم کا کوئی فائدہ نہیں، نہ درختوں میں فائدہ ہے نہ ادھر فائدہ ہے، تو وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ پریڈیٹرز اس کو کھا جائیں گے۔ اور بیلنسنگ سلیکشن بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک پاپولیشن کے اندر ایک قسم کی جینز بہت زیادہ بڑھ جائیں، ایک قسم کی خصوصیات بہت زیادہ بڑھ جائیں، تو یہ زیادہ ممکن ہے کہ اس کا شکار پہلے ہوگا، اس قسم کے جانور کا شکار پہلے ہوگا، اور اس طرح اوور آل پاپولیشن کے اندر ایک جینیٹک ڈائیورسٹی مینٹین ہوگی۔ تو دوستوں نتیجہ کیا ہوا میرے پورے لیکچر کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈارون نے جو تحقیق کی اور اس کے نتیجے میں جو تھیوری دریافت کی وہ واقعی ایک گراؤنڈ بریکنگ تھیوری تھی۔ جتنی پچھلی 150 سال کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ ناممکن تھی اگر ڈارون نے اپنی دریافت نہ کی ہوتی۔ مگر اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ ڈارون نے جو بھی بات کی تھی ٹھیک کی؟ نہیں، آف کورس ناٹ۔ ان فیکٹ سائنٹسٹ نے آج ہمیں یہ بتایا کہ جہاں پہ ڈارون نے ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کے بارے میں ہمیں بتایا، تو اب سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن ہوتی ہے، ڈارون بالکل درست کہہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پروسیسز ہیں ایوولوشن کے
اور نیچرل سلیکشن کے اندر مزید اور مختلف کیٹیگریز ہیں جس کے ذریعے ایولیوشن ہوتی ہے. جینیٹک ڈرفٹ بھی ہوتی ہے, ایولیوشن بائی جین فلو بھی ہوتی ہے, ایولیوشن بائی میوٹیشن بھی ہوتی ہے, ایولیوشن بائی سیکشول سلیکشن بھی ہوتی ہے, ایولیوشن بائی نان رینڈم میٹنگ بھی ہوتی ہے, ایولیوشن بائی ایپی جینیٹکس بھی ہوتی ہے, ایولیوشن بائی ڈائریکشنل اسٹیبلائزنگ ڈسٹرپٹیو اینڈ بیلنسنگ سلیکشن بھی ہوتی ہے. یعنی یہ تمام اور نئے پروسیسز انہوں نے بتائے, اور جو ڈارون کی تھیوری کے اندر ویکنسز تھیں ان کو پورا کرتے ہوئے ایولیوشن بائی نیچرل سلیکشن کو مزید اور آگے بڑھایا. جب لوگ ڈارون کو اٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو ساری فیری ٹیل ہے, تو وہ مزید اس کی بنیاد پر جو آگے 150 سال کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے شاید تیار نہیں, یا شاید انہوں نے اس کو پڑھا نہیں, جس کی وجہ سے وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ڈارون کی جو کور تھیوری ہے وہ درست ثابت ہوئی, مگر ہاں اس میں جو کمیاں تھیں ان کو سائنسدانوں نے پچھلے 100 سال 150 سال کی محنت اور دریافت اور تحقیق کے نتیجے میں اور مزید اور بہتر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن تاریخ نے اور شواہد نے اور تحقیق نے درست ثابت کی. بہت شکریہ.